پیچھے کھڑے ہوئے دوست اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں پلیز. Is it okay? بسم اللہ الرحمن الرحیم. حال میں موجود تمام دوستوں کو السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال. ہم اپنی بات کا آغاز یہاں سے کریں گے کہ ہمارے لیے دنیا کے تمام مذاہب محترم ہیں. ہمارے حال میں اس وقت تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے دوست موجود ہیں، کیونکہ ہم بلا رنگ بلا مذہب کی تفریق کے انسانی بنیادوں پہ لوگوں کے ایک یونٹی پر ایمان رکھتے ہیں. سب سے پہلے چاروں صوبوں سے آنے والے دوستوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بالخصوص خیبر پختونخوا سے ہمارے صوبائی آرگنائزر حال میں موجود ہیں ذیشان امن، اور ہمارے اس قافلے کے رہنما رہبر عادل محمود، ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ان کی مکمل ٹیم کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر ہزارہ یونیورسٹی سے ڈاکٹر عادل سیماب موجود ہیں، پروفیسر ہیں ہمارے. ڈاکٹر تیمور پروفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر سید عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہمارے لیے ایک اور اعزاز کی بات کہ مسعود خالد صاحب ہمارے آپ سب کے نظریاتی سیاسی اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ یہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارے بلوچستان سے آنے والے دوست، سندھ سے آنے والے دوست، اسپیشلی جو ہمارے سابقہ جنرل سیکرٹری عاشق حسین یہاں پر موجود ہے، ان کی سربراہی میں وہ کل سے لاہور تشریف لا چکے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے کچھ ہندو کمیونٹی سے سندھ سے دوست تشریف لائے ہیں، ان کا خوش آمدید کرتے ہیں. تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے ہم شکر گزار ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. آج کا پروگرام جو ہم نے یہ سفر 2014 میں شروع کیا تھا، ڈاکٹر سید عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت ہم نے یہ روایت شروع کی تھی NSF کے اندر دوبارہ سے کہ ہم کیوں نہ چاروں صوبوں کا اسٹڈی سرکل شروع کروائیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ کامریڈ پوروا مسعود موجود ہیں، خالد مسعود کی بیٹی، اور وہ آپ کے ساتھ بات کریں گی. السلام علیکم، سب کو میری طرف سے ویلکم. ہمارے اسٹڈی اسکول کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ طلبہ یونینز بین ہونے کی وجہ سے سماج میں جو سیکھنے کے عمل پہ جو مود طاری ہوا ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے، اس کو کیسے توڑا جائے. اس کو بہتر بنانے کے لیے اسٹڈی سرکلز کا ہونا بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے زیادہ سے لوگوں کو علمی نشستوں پر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ سیاسی سماجی تربیت کی ضرورت ہے. NSF اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے 2014 سے مرکزی سطح پر اسٹڈی اسکولز کروا رہا ہے.
جس میں اہم کردار پروفیسر عظیم احمد خان اور عرفان چودھری کا رہا ہے۔ آج کی اسٹڈی اسکول میں ہم پرانے اور نئے آنے والے طلباء کو منظم کریں گے اور ان میں سیاسی شعوری روح پھونکیں گے۔ آج کے ہم اسٹڈی اسکول میں سیاسی، فلسفی اور تنظیم سازی کو بیسکس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ NSF کا مختصر سا تعارف، اس کے بعد ہم اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ NSF پاکستان کے متوسط طبقات سے تعلق رکھنے والے اور تمام پسے ہوئے طبقات سے تعلق رکھنے والے طلباء کی نمائندہ تنظیم ہے، جو طلباء کو مزدوروں، کسانوں اور تمام متوسط طبقات کے مسائل کے ساتھ جوڑتی ہے، ان کے حقوق کے ساتھ جوڑتی ہے اور ان کے ساتھ مل کے ایک مضبوط منظم قیادت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم ایٹیز کی دہائی کے بعد جب طلبہ یونین بین ہو جاتی ہے تو پاکستان کے اندر سے ایک بڑا فقدان ہوتا ہے طلبہ قیادت کا، اور وہ پھر 2008 تک جس وقت مشرف کے خلاف وکلا کی تحریک چلتی ہے، اس میں بھی NSF کا پارٹیسپیشن ہمیں نظر آتا ہے۔ وہاں سے NSF اپنا سفر کرتے ہوئے آج اس مقام پر پہنچی ہے کہ ہم اس وقت پاکستان کے چاروں صوبوں میں واحد طلبہ تنظیم ہے جو نیچے گراؤنڈ پر موجود ہے، جو ہر جگہ پر مزدوروں اور کسانوں کے ساتھ مل کے جدوجہد کرنے پر ایمان رکھتی ہے، جو پاکستان کے میجورٹی صوبوں کے اندر اس وقت آرگنائزنگ سٹرکچر کھڑا کرنے جا رہی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم یہ کرونا کی وجہ سے ہم پچھلے 1 سال سے کچھ سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکے، لیکن اب جب دوبارہ سے ہم نے چاروں صوبوں کے اندر آرگنائزنگ کا، اسٹڈی سرکل کا آغاز کیا ہے، تو یہ ہمارا پہلا انیشیل سٹیپ ہے، جس کے بعد ہم پورے پاکستان کے اندر ماہانہ بیسس پہ، ہفتہ وار بیسس پہ اور اسی طرح 3 ماہ کے بعد اپنے مرکزی اسٹڈی سرکل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ان 3 دنوں میں نہ صرف نظریاتی شعور سیکھیں گے، ہم آرگنائزنگ سیکھیں گے، ہم ایک نیا کلچر ایک دوسرے سے سیکھیں گے۔ اس سارے 3 دن کے دوران آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا گھر ہے اور آپ نے یہاں پر کس طرح سے رہنا ہے۔ ہم پہلے بھی دوستوں کے کچھ ضروری چیزیں ہیں جو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ حال کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ کسی قسم کا کھانے پینے کی چیز ہم لے کر نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد یہاں سے ہم شام کو گاڑی میں بیٹھیں گے، جو ریزیڈنسی ہے ہمارا، چونکہ 10 بجے تک یا 11 بجے تک لال بینڈ کا پرفارم ہے، اس کے بعد گاڑی یہاں سے تمام دوستوں کو لے کر ریزیڈنسی کی طرف لے کے جائے گی، اور ہمیں ٹائم کی پابندی کرتے ہوئے صبح ارلی مارننگ، رات کو جتنے بجے بھی سونا ہے دوستوں نے، صبح ارلی مارننگ 6 بجے کھڑا ہونا پڑے گا، 7 بجے ہمیں نکلنا ہے، کیونکہ ہم 3 دن سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، کچھ پانے کے لیے نکلے ہیں۔ لہذا ہماری جو عام روٹین کی جو عادات ہیں، جو اطوار ہیں، وہ 3 دن کے لیے ہمیں بدلنے پڑیں گے، اور اس کے بعد آپ جا کے دیکھیں گے کہ ان 3 دنوں کے اندر آپ کے اندر کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ آپ کے اندر تبدیلی رونما ہوگی تو آپ جا کے اپنی سوسائٹی کے اندر تبدیلی رونما پیدا کرنے کے قابل ہوں گے۔ ہمارے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے، چونکہ آج ہمارا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو لیکن ہمارا ہر لیکچر 2 گھنٹے کا ہوگا، آخری 15 منٹ سوال و جواب کے ہوں گے۔ تمام دوست کنسلٹ کریں، کسی قسم کا کوسچن آتا ہے لیکچر کے دوران، آپ سب کے پاس ڈائریز موجود ہیں، اس پہ نوٹ کریں۔ آخر میں تمام دوستوں کو موقع ملے گا، وہ اپنے کوسچن کریں گے اور ہمارے پروفیسر حضرات ان کو کلیئر کریں گے۔ اب میں اپنے پہلے لیکچر کا آغاز کرنے کے لیے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید عظیم اور ان کے ساتھ کامریڈ زینب تھی، وہ کسی مسئلے کی وجہ سے نہیں آ سکی، شاید کل وہ ہمیں جوائن کریں، تو ان کی جگہ کامریڈ سنبل ہیں، ہماری آرگنائزر اس وقت موجود ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آ کے آج کے پہلے لیکچر کا آغاز کریں اور وہ اپنی جو بھی ان کی تیاری جو ڈسکشن ہے اس کو آپ کے سامنے رکھیں۔ کامریڈ سنبل۔ یہ پکڑ
السلام علیکم آپ سب کو میری طرف سے. تو جو ہمارا پہلا لیکچر ہے وہ ہسٹری آف مارکسزم، لیننزم اور ماؤزم پر ہے. ہم نے اس لیکچر کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. جو پہلا حصہ ہوگا وہ مارکسزم اور لیننزم کا ہے، جس میں ہم لوگ یہ بتائیں گے کہ انڈسٹریل ریولیوشن اور فرینچ ریولیوشن نے کس طرح سے مارکسزم اور لیننزم کو پاسیٹ کیا تھا. اس کے علاوہ جو انیشیل آئیڈیالوجیز تھیں کہ مارکسزم سے پہلے کس طرح سے لیبرز کا ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا. اس کے بعد ہیگیلین لیفٹ اور کمیونسٹ مینیفیسٹو جو کہ فیب 1848 میں پیش کیا گیا تھا اس کو ایکسپلین کریں گے. جو لیکچر کا دوسرا حصہ ہے وہ ماؤزم پر ہوگا کہ ماؤزم کی ہسٹری اور ماؤزم کیا ہے. ماؤزم جو ہے بیسکلی تو ایک انقلاب ہے. اس کے متعلق جو مسکنسیپشن رکھی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ یہ کیونکہ کسانوں کے لیے شروع کیا گیا تھا تو مسکنسیپشن یہ تھی کہ یہ کسانوں کے لیے کام کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ایک انقلاب ہے اور یہ ہر اس جگہ پہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا جہاں پہ انقلاب کی ضرورت ہوگی. اس کے علاوہ یہ کہ جو پاکستان کے لیفٹ میں ہے وہاں پہ ماؤزم اتنی عروج پر نہیں پہنچ سکا. اس کی کیا وجوہات تھیں؟ ان میں سے ایک وجہ تو یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ کیونکہ جو اسٹالن جو کہ سوویت یونین کا حکمران تھا جب وہ آیا تو اس نے اپنے کچھ غلط فیصلوں کی وجہ سے اس طرح سے کیا کہ جو اس نے صرف انڈسٹریلائزیشن پہ غور کیا اور اس نے کلاس اسٹرگل کو اگنور کیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں اس کو اتنا عروج نہیں مل سکا. تو اس کے بعد ہم لوگ کا جو لیکچر کا تیسرا حصہ ہوگا وہ مارکسسٹ اور لیننسٹ کے ایراز پہ مشتمل ہے. ایراز میں سب سے پہلے جو 1848 کا ایرا ہے، 1848 سے 1870 میں تک ہے. لیکن اس کو طوفانوں اور انقلابوں کا ایرا کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ اس میں جو مزدوروں کی تنظیم تھی وہ بہت زیادہ عروج پر پہنچی تھی اور مزدوروں کی جو پہلی تنظیم تھی وہ بھی اسی میں بنائی گئی تھی. نیکسٹ جو ہے وہ 1871 سے 1905 کا ہے. اس میں مغرب میں تو انقلاب ہو چکا تھا لیکن جو مشرق ہے وہ انقلاب سے محروم رہا کیونکہ یہاں پہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ نہیں تھی ان کے پاس. 1905 سے 1971 کا جو اس کو روسی برجوازی انقلاب کا کہا جاتا ہے اور روسی برجوازی کا ہے اور کے لحاظ سے اہم ہے، کلونیلزم کے لحاظ سے اہم ہے اور جو پہلی جنگ عظیم ہے اس کے لحاظ سے. اس کے بعد 1917 سے 1949 تک جو ہے یہ چائنیز کا جو عوامی انقلاب تھا وہ اس کے لیے تھا اور 1949 سے جو 1976 تک ہے اور یعنی کہ ماؤ کی وفات تک اور اس سے کو لیا جاتا ہے. تو اس پر جو مزید بات ہے وہ ڈاکٹر عظیم ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سنبل نے یہ بہت جسے کہنا چاہیے ارجنٹ بنیادوں پر اس لیکچر کو تیار کیا، تو میں کوشش کرتا ہوں ذرا اس چیز کو کھولوں. ان کا بہت بہت شکریہ. این ایس ایف جو ہے خوش قسمت ہے کہ جیسے کہ احمد نے بہت سارے دوستوں کے نام لیے کہ اسٹوڈنٹ کی تنظیم ہے اور اس کے لیے جو پروفیسرز ہیں ان کا رول بہت اہم ہوتا ہے. تو میں چند پروفیسرز اور کو ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں. ان کی بہت مہربانی ہے کہ وہ تشریف لائے ہیں. پروفیسر جواد الحسن خاص طور پر تشریف لائے ہیں اور ان کا لیکچر بھی آج آپ سنیں گے. ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ سفر کر کے یہاں تک پہنچے. اس کے علاوہ پروفیسر ناصر پتو کی کالج میں لٹریچر کے پروفیسر ہیں. اس کے علاوہ پروفیسر سدرا بھی موجود ہیں یہاں پر. ان کا کل سوشلسٹ فیمنزم پر لیکچر ہوگا. تو اور بہت سے اور انشاءاللہ اساتذہ ہمیں پروفیسر نصیر جو ہیں انیس جوائن کریں گے کل. اور اس کے علاوہ پروفیسر ہبا اکبر جو ہیں وہ لاء اسکول لمز یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں، وہ بھی پروفیسر سدرا کے ساتھ. تو بہت بہت شکریہ. تو یہ آپ کی طلبہ تنظیم کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ اتنے زیادہ اساتذہ جو ہیں اس تحریک اور اس کی فکر کے ساتھ آج منسلک ہیں اور اس کو پروان چڑھا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ تو بہت بہت شکریہ. تو ہم اب شروع کرتے ہیں ہسٹری جو ہے. اچھا، یہ لیکچر سے زیادہ میں بہت تیزی کے ساتھ جو میرا اس میں ہے وہ یہ کہ آؤٹ لائن ایک ہے کہ مارکس نے کون کون سی کتابیں لکھی، کیا ضرورت پڑی تھی، پھر لیننزم
कैसे आता है, लेनिन ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी, उनकी क्या ज़रूरत थी, इसी तरह माओइज़्म तक मैं आऊँगा, लेकिन माओइज़्म पर मेरा ख्याल है कि बहुत कम हमें वक्त मिलेगा, तो हम देखते हैं मार्क्सिज़म लेनिनिज़्म। थोड़ा सा माओइज़्म के हवाले से कल आ जाएगी बात जब मैं ट्रॉट्स्कीज़म और माओइज़्म को कंपेयर करूँगा। तो बेसिकली मोस्टली मैं मार्क्सिज़म और लेनिनिज़्म की हिस्ट्री आपको बताऊँगा, और ये बहुत ही नेचुरल कंटिन्यूटी होगी कि जैसे ही मैं जो स्टालिन के दौर तक आऊँगा और बहुत ब्रीफ सा माओ का दौर बताऊँगा, उसके बाद एक अहम लेक्चर प्रोफेसर तैमूर रहमान का होगा कि रूस का डाउनफॉल, वो इनकलाब जो इतनी मेहनत से हुआ तो उसमें उसका डाउनफॉल कैसे हुआ, उसकी क्या वजूहात थी और उसके लिए हमारे लिए उसमें क्या असबाब है। तो मैं तेज़ी से चलता हूँ। तो पहला, ये तमाम दोस्त, अच्छा नोट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं पावर पॉइंट आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ, आप गौर से समझिए कि पहली बात कि मार्क्सिज़म के पीछे 3 फ़लसफ़े हैं, यानी मार्क्सिज़म जब वजूद में आता है तो उससे पहले 3 फ़लसफ़े जो हैं वो यूरोप में उस वक्त मौजूद थे, जिनकी कोख से आप कह लें कि मार्क्सिज़म ने जन्म लिया। इसमें सबसे पहले जो है वो क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी थी। आपने नाम सुना होगा एडम स्मिथ का, जिसे हम कहते हैं कि मार्केट इकोनॉमी का और कैपिटलिज्म का बाबा आदम है। वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से उसने 1776 में किताब लिखी थी कि इंसान बेसिकली एक इंडिविजुअल, रैशनल, सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल है। तो कैपिटलिज्म की जो थ्योरी है वो देता है, ठीक है। और उसके बाद रिकार्डो है, जॉन स्टुअर्ट मिल है। तो ये इसे हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है, क्योंकि कैपिटलिज्म सबसे पहले ब्रिटेन में ही पैदा हुआ था। तो जो ब्रिटिश थी उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो ट्रेडिशन थी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो वो मार्क्स बेसिकली उन्हीं के साथ कैपिटलिज्म को जब एनालाइज करता है तो इन लोगों के साथ मुखातिब होता है और इनके साथ क्रिटिकली एंगेज करता है। तो मार्क्स की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो क्रिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ठीक है। तो एक फ़लसफ़ा मार्क्स के पीछे ये था। दूसरा, उस वक्त एक जो थी, आपको पता है 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था। तो इसका मतलब है कि वहाँ सोशलिज्म के जो फ़लसफ़े थे यूरोप में वो भी पॉपुलर हो चुके। तो इंग्लैंड से आया पॉलिटिकल इकोनॉमी, फ्रांस से आया सोशलिस्ट आइडियाज़। तो उसके आपको पता है राइटर हैं, वोल्टेयर है, रूसो है और बहुत शानदार राइटर्स थे। तो एक पूरे यूरोप को हिला के रख दिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, तो जिसमें कि मज़दूरों ने बुर्जुआजी के साथ मिलकर फ्यूडलिज्म को ढा दिया था, ठीक है। तो ये था दूसरा कि सोशलिस्ट आइडियाज़ भी उसके पीछे थे। लेकिन इसके अलावा एक बड़ी अहम फ़िलॉसफी जो मैं समझता हूँ जो मार्क्स के पीछे चल रही थी, आपको पता होगा कि फ्रांस, पहले मैंने ब्रिटेन की बात की, फिर मैंने फ्रांस की बात की, तो जर्मनी पीछे था। तो जर्मनी में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई तो वो कोई 1830s के अराउंड वहाँ शुरू होती है। लेकिन जर्मन में क्योंकि फ्यूडलिज्म नहीं टूटा था, अभी बुर्जुआजी उनकी बहुत ही कमज़ोर थी, तो ज़्यादातर वहाँ पर एक पढ़ी लिखी क्लास थी, हम उसे ब्यूरोक्रेटिक क्लास कहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि ये चूँकि कमज़ोर थी इनकी बुर्जुआजी और ये फ्यूडलिज्म को गिरा नहीं सकती थी, तो इनकी जो मिडिल क्लास थी, तो ये डेलिब्रेटली जो थे ये आइडियलिस्ट होते थे, रिलीजियस होते थे। तो लिहाजा आप देखेंगे कि जर्मन क्लासिकल फ़लसफ़ा जो था वो बड़ा मजबूत था। इसके नाम मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। मसलन कांट है, ठीक है, उसके बाद हीगल है, और आज आप अक्सर रोज़ पढ़ते होंगे वेबर भी वहीं से आता है। तो जर्मन क्लासिकल फ़िलासफ़ी का बहुत ज़्यादा असर मार्क्स के ऊपर था और अर्ली मार्क्स पर था। तो ये इसमें हीगल आ जाता है। तो उस वक्त मार्क्स के दौर तक वहाँ पर यंग हंगेरियन पैदा हो चुके थे। तो ये तीनों ट्रेड, पॉलिटिकल इकोनॉमी ब्रिटिश की, फ्रेंच सोशलिस्ट आइडियाज़ और जर्मन क्लासिकल फ़िलासफ़ी जो थी वो मार्क्स के पीछे है, यानी मार्क्सिज्म वहाँ से निकलता है इन आइडियाज़ से। अब तो जो बुनियादी आइडियाज़ हैं जिनके साथ मार्क्स फिर एंगेज होता है, तो सबसे पहले तो ये है कि मार्क्स खुद भी यंग हेगेलियन के साथ उठता बैठता था। तो ब्रूनो बायर जो था उसका लीडर था उसके साथ। तो ये जो थे यंग हेगेलियन, आपको पता ही होगा, ये डायलैक्टिक्स की बात करते थे, थीसिस एंटीथीसिस, लेकिन आइडियाज़ की डायलैक्टिक्स की बात करते थे। तो आइडियलिज्म पर यकीन रखते थे। तो लेकिन एटलीस्ट ये तब्दीली की बात करते थे और ये रेवोल्यूशनरीज थे। तो मार्क्स इनसे मुतासिर था। तो एक तो यंग हेगेलियन थे और ये डायलैक्टिक्स यहाँ से मार्क्स उठाता है। लेकिन एक जो मार्क्स की और खूबी है कि वहाँ उस वक्त जो थी, एक होता था फ्यूरबाख जो है वो बड़ा अहम आदमी है जो कि मटीरियलिस्ट फ़िलासफ़ी की बात करता था। अब आप देखें वहाँ कांट है, हीगल है, ये आइडियलिस्ट बात कर रहे हैं। फ्यूरबाख जो है मटीरियलिज्म की बात कर रहे हैं और उसकी जो किताब है द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, वो मटीरियलिस्ट क्रिटिक देता है रिलीजन की।
تو مارکس ان دونوں کو پڑھ رہا ہے. اب یہ مٹیریلسٹ ہے لیکن جو ہے وہ ڈائلیکٹیکل نہیں ہے. اچھا یہ تو بتا دیتا ہے ہر چیز مادی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ مادہ بدلتا کیسے ہے. تو مارکس وہاں سے اٹھاتا ہے کہ مادہ ڈائلیکٹکس سے بدلتا ہے، وہ اس سے لیتا ہے ہیگل سے، اور مادیت کا فلسفہ جو ہے فیورباخ سے لیتا ہے. تو بتا دیتا ہے کہ مادہ کیسے بدلتا ہے. تو مادہ بھی جو ہے وہ ڈائلیکٹکس سے بدلتا ہے، جدلیات سے بدلتا ہے. تو یوں مارکس ان دونوں سے متاثر تھا، لیکن ایک اور تحریک وہاں پر موجود تھی بہت اچھی، کیونکہ مارکس ایک چیز دیکھ رہا تھا، نہ فیورباخ دیکھ رہا تھا نہ ہیگل دیکھ رہا تھا. وہ بھی مارکس کے دماغ میں تھی کہ ایک آپ کو پتہ ہوگا کہ 1820s میں جو تھے یوٹوپین سوشلسٹ آ چکے تھے، چارلس سمن وغیرہ، اوونائٹس بھی موجود تھے. اس وقت ایک بہت بڑی موومنٹ شروع ہوئی تھی 1830s میں، جسے ہم چارٹسٹ موومنٹ کہتے ہیں. تو مزدور لاکھوں کی تعداد میں باہر نکلے تھے، کہتے تھے ہمیں ووٹ کا حق دو، ہمیں پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے لیے دو. تو وہ بیچارے سمجھتے تھے کہ ہم اپلیکیشن لکھ کے، ٹھیک ہے نا، اور سائن کروا کے عرضداشت کے ذریعے پارلیمنٹ سے اور سرمایہ داروں سے اپنے مطالبات. تو دیکھو بہت بڑی موومنٹ تھی، اور اس کو بڑے برے طریقے سے 1830s کے قریب مار دیا. پھر اس کا مطلب ہے لیکن مارکس ان کو بھی دیکھ رہا تھا، تو مارکس کے ذہن میں یہ بھی تھے. تو یوں یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ مارکس کے پیچھے موجود ہیں، تحریکیں، فلسفے، تحریکیں. ٹھیک ہے، اب میں آگے آتا ہوں، بہت اہم کہ اب مارکس ہم لے کے چلیں گے ابھی ارلی مارکس کو دیکھتے ہیں، جو 1840 سے لے کے 1848 جب وہ کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھتا ہے. اچھا، یہاں پر بھی ایک بہت اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک اس کی بڑی اہم کتاب ہے جس پر عادل صاحب کا لیکچر ہے، عادل سماب صاحب کا، اور میں سن رہا تھا کہ مطلب یہ بڑا اہم ہے کہ مارکس کو تو ہم جانتے ہیں 1848 کے بعد کا مارکس، جب وہ کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھ دیتا ہے اور وہ ایک پولیٹیکل اکانومسٹ کے طور پر سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ کمیونسٹ مینیفیسٹو کے بعد میں ابھی آتا ہوں کیا لکھتا ہے. لیکن یہ جو مارکس ہے ابھی، یہ مارکس ہیگل کے انڈر بھی ہے، اور یہ مارکس جو ہے فلسفی کے انڈر بھی ہے، اور فلسفی کو بھی سمجھ رہا ہے. تو یہ جو پیریڈ ہے مارکس کا بڑا اہم ہے. تو اس کی جو 1844 میں اس نے ایک کتاب لکھی تھی، چھوٹے سے مینوسکرپٹس تھے، اکنامک اینڈ فلسفیکل مینوسکرپٹس. اچھا، مزے کی بات ہے یہ مارکس کے دب گئے تھے، مارکس کے یہ کبھی بھی باہر نہیں آئے. تو مارکس کو ہم وہ فرسٹ انٹرنیشنل، پیرس کمیون، داس کیپٹل، اس سے ہی جانتے ہیں. تو لیکن 1832 میں اس کو خاص طور پر چھاپا گیا، اور یہ وہ تھے جب وہ ہیگل کے انڈر تھا. یہ وہ مارکس ہے جو فلسفر ہے، جو ابھی آئیڈیاز کے ساتھ ہے، پولیٹیکل اکانومسٹ نہیں ہے. تو آج کے جتنے بھی مارکسسٹ ہیں یا نیو مارکسسٹ ہیں یا کریٹیکل مارکسسٹ ہیں، جیسے گریمچی ہے، التھوزر ہے، فرینکفرٹ اسکول ہے، تھیوڈور اڈورنو ہے، ہوہائمر ہے، یہ واپس اسی مینوسکرپٹ پہ جاتے ہیں. تو جب بھی مارکس کو ایک فلسفی کے طور پر لینا پڑے گا تو آپ کو فلسفیکل مینوسکرپٹ سے جا کے لینا پڑے گا. تو دوبارہ یہ دیکھیں تو، لیکن اس سے التھوزر ڈس ایگری کرتا ہے. التھوزر کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو مارکس تھا یہ تو ابھی میچور مارکس نہیں تھا. تو میچور مارکس 1848 سے شروع ہوتا. خیر یہ بحثیں ہیں، لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا تھا کہ اس تحریر کو اچھے طریقے سے سمجھے بغیر مارکس ایز اے فلسفی ہمیں سمجھ نہیں آتا. تو یہ ابھی تک، لیکن یہ 1844 کے مینوسکرپٹس جو ہیں، یہ اس میں جب مارکس لکھتا ہے تو وہ ہیگل کے اندر ہی ہے. ابھی تک ہیگل سے جان اس کی نہیں چھوٹتی. لیکن اب مارکس 1844 سے 1848 تک آتے آتے ہیگل سے بھی جان چھڑواتا ہے اور فیورباخ سے بھی جان چھڑواتا ہے. تو سب سے پہلے اس کی جو ہیگل سے، ینگ ہیگل سے جان چھڑواتا ہے، تو وہ لکھتا ہے دا ہولی فیملی، کرٹیک آف کریٹیکل کریٹیسزم 1844 میں. تو اب باہر آنے کی کوشش کرتا ہے ہیگل کے اثر سے. تو مارکس بریک کرتے کریٹیک دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، آئیڈیلسٹ فلسفے کی کریٹیک دیتا ہے. اس کے بعد اسی دور میں اسے اینگلز بھی ملتا ہے اور یہ پولیٹیکل اکانومی کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جو دوسری اہم فیورباخ کے خلاف جو وہ کتابیں لکھتا ہے، یا جہاں پر فیورباخ سے ٹوٹتا ہے، تو وہ ہے دی جرمن آئیڈیالوجی. تو اس میں دو کتابیں ہیں، ایک ہے جرمن آئیڈیالوجی ہے، اور اس میں اس کے علاوہ جرمن آئیڈیالوجی جو ہے مین اس کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی جو ہے تھیسز آن فیورباخ بھی ہے. تو یہ دو کتابیں لکھ کے پھر مارکس فیورباخ سے بھی اپنے آپ کو توڑتا ہے. لیکن التھوزر ابھی بھی اس سے متفق نہیں ہے کہ وہ جب واپس آتا ہے لبرلزم مارکسزم کے اندر، تو التھوزر کہتا ہے کہ مارکس کبھی بھی بریک نہیں کر سکا تھا، نہ ہیگل سے نہ فیورباخ سے. تو ایز اے ریزلٹ وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ایپسٹمولوجیکل بریک جو مارکس کی ہونی تھی، مارکسزم کو لبرلزم سے باہر جو نکلنا تھا، وہ نہیں نکل سکا. تو التھوزر پھر اپنی ریڈنگ مارکس آن کیپٹل وغیرہ تو مارکس اس پر لکھتا ہے. خیر میں آگے آتا ہوں. تو اب آپ کو سمجھ لگ گیا سفر مارکس کا
آہستہ آہستہ 1848 تک. تو اب جناب اور اسی دور میں ہاں بڑی اہم ہے, اسی دور میں ایک اور بھی وہ مارکس کتاب لکھتا ہے, وہ ہے پاورٹی آف فلاسفی. ٹھیک ہے, تو فلاسفی آف پاورٹی پرودن لکھتا ہے, اور اس کے مقابلے میں مارکس پاورٹی آف فلاسفی. اور آپ نے وہ سمجھا بہت مشہور کوٹ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاسفرز کا کام دنیا کو انٹرپریٹ کرنا ہے, دنیا کی تشریح کرنا ہے, لیکن اصل کام تو دنیا کو بدلنا ہے. تو یہاں سے جب پرودن کے ساتھ اس کی لڑائی شروع ہوتی ہے, وہ نارکسٹ تھا, میں اس کی طرف آؤں گا, تو یہ اگلے 20 سال تک یہ لڑتا ہے مارکس اس کے ساتھ. تو یہ ایک بڑا اہم اس کی فلاسفیکل کنٹریبیوشن ہے. اور فائنلی مارکس 1848 میں کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھتا ہے, اور یہ جو کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے یہ آپ سمجھیں کہ آج بھی ہمارے لیے ایک بہت ہی کمپریہنسو بک ہے سمجھنے کے لیے کیپٹلزم کو. تو اس میں فلاسفی, آئیڈیالوجی وغیرہ وہ ساری بیان کرتا ہے. اب مارکس جو ہے ایز اے پولیٹیکل اکانومسٹ, ایز اے فلاسفر, اپنی ساری تھاٹ جو ہے وہ اس میں لاتا ہے اینگل کے ساتھ مل کے. اب مارکسزم اور لیننزم اور ماؤزم تک میں آپ کو یہ جو اس نے بتا دیے تھے 6 پیریڈ ابھی, کہ ان 6 پیریڈز کے اندر ڈیولپمنٹ کو میں بیان کروں گا. اچھا جی, 1848 تک ہم آتے ہیں. پہلے 1848 سے 1870. اب کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھ چکا ہے مارکس. مارکس اب ایک پولیٹیکل اکانومسٹ, مزدوروں کا لیڈر ہے, آؤٹ رائٹلی ایک بہت بڑی چیز لکھ چکا ہے. تو اب یہاں سے لے کے 1871 تک مارکس کی 2 اہم کنٹریبیوشنز ہیں. ایک ہے بہت اچھی کتاب جو اس کی 1849 میں ہے, دا کنٹریبیوشن ٹو اے کریٹیک آف پولیٹیکل اکانومی, کامنلی نون ایز کریٹیک آف پولیٹیکل اکانومی. اچھا, یہ آؤٹ لائن ہے, انتہائی خوبصورتی کے ساتھ وہ میتھڈ بتاتا ہے سوشل سائنس کا, اور آؤٹ لائن دیتا ہے کیپٹل لکھنے کی, جو اس کی کتاب ہے داس کیپٹل. تو ہم جب بھی پڑھتے ہیں داس کیپٹل کو تو اس سے پہلے کریٹیک آف پولیٹیکل اکانومی کو پڑھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر مارکس اپنا خواب جو تھا اس کا وہ داس کیپٹل لکھنا, تو اس کے 3 والیوم, لیکن پہلا والیوم 1867 میں لکھتا ہے. اس میں یہ ایکچوئل بتاتا ہے کہ مارکسزم کے جو کیپٹلزم ہے کیسے ایکسپلائٹیشن کرتا ہے, کیپٹلسٹ اکانومی کیسے کام کرتی ہے, سرپلس ویلیو کیا ہوتی ہے, یوز ویلیو کیا ہوتی ہے, ایکسچینج ویلیو کیا ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو بہت ڈیٹیل کے ساتھ کیپٹلزم کا کام اور اس کے ایکسپلائٹیشن کو ایکسپوز کرتا ہے. تو ان دونوں کتابوں کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہوگا. تو یہاں سے اب مارکس تو اب آگے چلتے ہیں. تو اب لیکن اب آپ کو یہ تو میں نے بتا دی موٹا موٹا کہ 1871 تک یہ 2 اہم کتابیں ہیں. لیکن اسی دور میں مارکس کی 2 اور بھی چھوٹی چھوٹی ایسی بکس ہیں جو بہت اہم ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ 1848 میں جب مارکس لکھ رہا تھا کمیونسٹ مینیفیسٹو, تو 1848 تک پورے یورپ میں انقلابات آئے تھے. یہ بڑا خونخوار دور تھا, اور مارکس دیکھ رہا تھا کہ ایک نیا طبقہ ابھر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور مارکس نے اس دور میں پھر جو لکھا, تو فرانس میں اسپیشلی جو کچھ ہوا تھا 1848 میں, اس پر جو کتاب ہے وہ کلاس اسٹرگل ان فرانس. ٹھیک ہے, لکھتے ہیں. یہ آرٹیکلز ہیں جو 1848 کے ریولوشن کے اراؤنڈ مارکس اس وقت لکھ رہا تھا. یہاں ہو گیا, یہاں یہ پورا تقریباً کانٹیننٹ جو ہے وہ انقلابات کی زد میں آ گیا تھا, اور بادشاہتیں جو تھیں وہ ہل گئی تھیں. تو اس کے بعد ایک اور بڑی اہم کتاب ہے دا 18th برومیر آف لوئی. تو یہ 1851 سے لوئی بوناپارٹ جو ہے اس کی رجیم کے بارے میں ہے. اچھا, میں اس کتاب کو خاص طور پر کہتا ہوں کہ یہ پہلی اٹیمپٹ تھی جس میں مارکس نے جو ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا فلسفہ, ہسٹوریکل ہسٹری کو ڈائلیکٹیکلی دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ کیسے کلاسز ہوتی ہیں وہ لڑتی ہیں, اور ان کے درمیان لڑائی سے سوسائٹی تبدیل ہوتی ہے. تو یہ بڑی اہم ہے, میٹیریل کنسیپشن آف ہسٹری ہے. ٹھیک ہے, اور بتاتا ہے کہ اصل میں مزدور انقلابات کے پیچھے تھے. تو پہلی دفعہ مارکس 1848 میں تو لکھ دیا اس نے کہ مزدور اصل طبقہ ہے, لیکن پھر وہ کر کے بھی دکھاتا ہے کہ دیکھیں یہ واقعہ ہوا ہے, کس طرح مزدور اہم ہے. لیکن یہاں مین جو ہے جو کلاس اسٹرگل ان فرانس, اور اسپیشلی 18th برومیر جو ہے لوئی بوناپارٹ کی, اس میں ایک بہت اہم ہے, پیزنٹری کے رول کو پہلی دفعہ مارکس دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, بہت ڈیٹیل کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, کہ کس طرح لوئی بوناپارٹ نے بیسیکلی پیزنٹری کو استعمال کیا اپنی ڈکٹیٹرشپ کو. تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پیزنٹری جو ہے اس کا کنزرویٹو کریکٹر بھی ہو سکتا ہے. لیکن بار بار مارکس اس میں بار بار کہتا ہے کہ اس کو ون کرنا تھا, آپ نے اس کو اپنی طرف لے کے آنا تھا. تو اس طریقے سے مارکس جو ہے پھر اس کو اپنا مزید اپنا جو اینگلز کے ساتھ ایک کتاب لکھتا ہے, اس میں فردر اس کو مارکس بھی میرا خیال پیزنٹ اسٹرگل ان جرمنی وغیرہ ہے کتاب, تو اس میں بھی وہ پیزنٹری کے رول پر آتے ہیں. لیکن جو مینلی میں ذاتی طور پر کہوں گا کہ یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ, لیکن اب جو مارکس 1848 میں نکلا تو اس کے آگے انگلینڈ ہے یا زیادہ فرانس ہے.
ٹھیک ہے. اب جرمنی تھا, وہاں بھی فیوڈلزم تھا, اور پورا جو ویسٹ جرمنی اور ویسٹرن یورپ کے بہت سارے حصے اور ایسٹ جرمنی, وہاں ابھی تک پیزنٹری موجود تھی اور اس کا بڑا اہم رول تھا, فیوڈلزم موجود تھا. تو یہاں پر لیکن اس طریقے سے ریفائن نہیں ہوتا. پھر یہ پیزنٹری کا رول لینن ریفائن کرے گا, پھر ماؤ اسے فردر ریفائن کرے گا, اور پھر تھرڈ ورلڈ میں اس کے رول کو ہم دیکھ سکیں گے. تو یہاں سے ہمیں یہ, میں اس لیے میں نے بیان کیا کہ یہ بہت اہم کتابیں ہیں. تو اچھا جی, اس کے بعد اب آپ کو پتہ ہی ہوگا 1864 میں فرسٹ انٹرنیشنل بن جاتی ہے. اب دنیا میں مزدوروں کا بتا دیا تھا مارکس نے کہ یہ بڑا اہم رول ہے, تو مزدور تنظیمیں پوری دنیا میں بننا شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور فرسٹ انٹرنیشنل بنتی ہے. اچھا, اب یہ جہاں پر ذہن میں رکھیے گا کہ صرف مارکس ہی مزدوروں کے بارے میں نہیں لکھ رہا تھا. جو مزدوروں کے بہت زیادہ اصل لیڈر بھی تھے, مارکس بھی اصل لیڈر تھا اور بھی اصل لیڈر تھے, اس میں انارکسٹ تھے. وہ اپنے اپنے طریقے سے بتانا چاہتے تھے کہ مزدور ہیں, مزدور کیا کر سکتے ہیں. تو مارکس کی اب لڑائی جو ہے فرسٹ انٹرنیشنل 1864 میں بن جاتی ہے. تو مارکس جو ہے وہ لڑنا شروع کرتا ہے. لڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لڑائی ہو رہی تھی, لڑنے سے مراد ہے کہ برودن یا باکونن یا جو آگے آئے گا بلانکیز یا لاسال والے, یہ انارکسٹوں کے 3 رجحانات تھے جو وقتاً فوقتاً آتے رہے فرسٹ انٹرنیشنل میں, اور مارکس ان کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا, بتاتا رہا کہ تمہارے خیالات کا مسئلہ ہے. تو پہلا باکونن تھا جس کے ساتھ ایکچوئل لڑائی شروع ہوتی ہے. تو یہ جو تھے نا انارکسٹ تھے. اچھا, اب یہ ان کا پرابلم کیا تھا جو مارکس سے مختلف تھا؟ ان کا پرابلم تھا ایک تو یہ دہریت کا تبلیغ کیا کرتے تھے, دوسرا یہ کہتے تھے بس اسٹیٹ کو ہم اگر تباہ کر دیں تو خود بخود نئی قسم کی تنظیمیں انسانوں کی وہ وجود میں آ جائیں گی, ٹھیک ہے. تو جب چونکہ انہیں پتہ ہی ہوتا تھا کہ ہم نے بس حملہ کرنا ہے اور اسٹیٹ کو ختم کر دینا ہے, یعنی انسرکشن کرنی ہے, تو اس وجہ سے یہ پولیٹیکل ایکشنز پر بیلیو نہیں کرتے تھے. جیسے ہم ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے یہ اسٹڈیز سرکل بھی جو ہے ہمارے لیے ایک پولیٹیکل ایکشن ہے, ہم تیار ہو رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے اسٹیٹ جب تک کلاسز ہیں اسٹیٹ قائم رہے گی. تو انارکسٹ ایسا نہیں سمجھتے تھے. تو اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ کلاس اسٹیٹ ہوتی ہے, اور اسٹیٹ کا وجود ہی کلاسز کی وجہ سے ہے, ٹھیک ہے نا ان کے. تو یہ لمبی بات. تو انارکسٹ کا یہ مسئلہ تھا. تو مارکس پھر اس پر باقاعدہ ان کے خلاف کرتا ہے. تو یہ مارکس جو ہے وہ کلاس اسٹرگل کی بات کرتا ہے. یہ کلاس اسٹرگل اس طریقے سے نہیں دیکھتے, محض چھاپا مار کاروائی, چند گروہ بھی مل جائے اور بس اسٹیٹ کو تباہ کر دے تو انقلاب ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ پرولٹیریٹ کی ڈکٹیٹرشپ نہیں. انارکسٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اتھارٹی کو, کنٹرول کو پسند نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو آج کی بھی جو بہت ساری تحریکیں ہیں ماحول کی, فیمنزم کی, اور جو ہیں ایون LGBT کی جو تحریکیں ہیں وہ انارکسٹ آئیڈیاز سے متاثر ہیں. کنٹرول, اتھارٹی, یہ ایک اہم ٹاپک ہے. کبھی انارکسم کو ہم اس اسکول کے بعد کبھی آگے جا کے ہم نئے اینگل سے بھی دیکھیں گے اس کے جو ہیں, تو وہ ہم آگے. تو انارکسم کا یہ ہم سے مارکسزم سے فرق تھا. اور تو کیونکہ یہ اتھارٹی کو پسند نہیں کرتے تھے, لہٰذا یہ مزدوروں کی پارٹی کو بھی پسند نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے. کہ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جب ہم انقلاب کریں گے تو کچھ عرصے کے لیے مزدوروں کا کنٹرول ہوگا, تو یہ تو کسی کنٹرول اور اتھارٹی کو پسند نہیں کرتے تھے. تو لہٰذا ان کا مارکس سے بہت بڑے اختلافات تھے. اس کے علاوہ دوسری لڑائی جو ہے مارکس کی وہ شروع ہوتی ہے بلانکیزم والوں سے. یہ فرینچ ورکنگ کلاس کا لیڈر تھا اور پیرس کمیون کا بھی لیڈر تھا, جو 1871 میں ایک پیرس کمیون, بہت بڑا واقعہ ہے, میں اس کی طرف آتا ہوں. تو یہ اس کا لیڈر تھا, لیکن یہ پیرس کمیون کے بعد یہ جو رجحان ہے یہ ختم ہو گیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں لاسالزم. یہ سب سے ٹف فائٹ تھی جو مارکس کو کرنی پڑی. یہ جرمن تھا, اور اب آپ دیکھیں گے کہ جب اب آپ اینگلز تک پہنچیں گے نا 1871 کے بعد, جو اصل کنٹریبیوشن ہے, جو لڑائیاں ہیں, وہ اینگلز لڑتا ہے, ٹھیک. اور اینگلز کی تمام لڑائیاں جو ہیں تو جرمن پارٹی کے اندر جو رجحانات آ رہے تھے اس کے خلاف تھے, ٹھیک ہے. تو یہ لاسالزم ظاہر ہے. تو یہ جو تھا یہ ڈیفیکلٹ ٹرینڈ تھا, اور یہ چاہتے تھے کہ جی ہم اگر گورنمنٹ سبسڈائزڈ کوآپریٹیوز بنا دے مزدوروں کے, کہ ان کو فیکٹریاں لگا دے اور ان کو سبسڈی دے دے, وہ چیزیں پروڈیوس, کوآپریٹیو کا جیسے کہتے ہیں, تو یہ کیپٹلزم کو ریپلیس کر دے گا, ٹھیک ہے. پھر یہ کہ باقاعدہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم الیکشن لڑیں گے اور اگر ہم 99% سیٹیں جیت جائیں گے تو خود ہی ہم کیپٹلزم کو ختم کر دیں گے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کی ایک دو اور جو چیزیں, اب اس میں یہ بھی نہیں, ہاں یہ دوسرا, یہ بسمارک جو ڈکٹیٹر تھا جرمنی کا, یہ اس کے ساتھ بھی اس کا کوآپریشن بہت زیادہ تھی. تو یہ تھوڑا سا ان کا کریکٹر ایسا تھا. لیکن یہ لوگ بھی مزدوروں کے رجحان اور مزدوروں کی تبدیلی چاہتے تھے, کیپٹلزم ختم ہو جائے اور مزدوروں کا, لیکن بنا یہ مسائل تھے. اب ہم آگے چلتے ہیں جی. تو فرسٹ انٹرنیشنل میں
جو سٹرگل تھی اس کی آخری جو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد یہ ختم ہو گیا فرسٹ انٹرنیشنل، پھر سیکنڈ انٹرنیشنل بنی. تو فرسٹ انٹرنیشنل میں آخری اہم ڈیبیٹ جو آپ نے پڑھنی چاہیے اور جو سب کو پتہ بھی ہوگا اور سب کو پڑھنا چاہیے، پیرس کمیون کیا تھا. تو پیرس کمیون کے اندر جرمنی اور فرانس کی لڑائی ہوئی. نپولین 3 جو تھا وہ ہار گیا. تو بلینکیز جو تھے انہوں نے کوشش کی، انہوں نے دیکھا کہ تو ایسے تھا کہ فرانس کی فوجیں جو تھیں نا، جرمنی کی فوجیں جو تھیں نا، وہ آ کے انہوں نے تقریباً گھیر لیا تھا. تو ان کی جو برجوازی تھی فرانس کی وہ تقریباً سرنڈر کر گئی تھی. ٹھیک ہے، تو مزدوروں نے کہا یہ تو ہمیں غلط ہے. تو مزدوروں نے پیرس کا جو کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا. تو یہ پہلی دفعہ مزدوروں کی حکومت 3 مہینے کے لیے قائم ہوئی. دیکھنے والا کام ہے کہ انہوں نے کیا تبدیلیاں کیں. ٹھیک ہے، بہت بڑا قدم تھا. مارکس اس کے پہلے خلاف تھا، پھر مارکس نے جوائن کیا کیونکہ ظاہر ہے جب مزدوروں نے کنٹرول لے لیا پھر تو جوائن. تو یہ ہوا اور اس میں تقریباً 3 مہینے تک جو تھے یہ مزدور تھے یہ حکمران رہے. لیکن جب ان کو شکست ہوئی تو 30,000 کے قریب کمانڈرز جو تھے وہ مارے گئے اور 45,000 کے قریب جو ہے وہ گرفتار ہوئے. بہت بڑی شکست تھی مزدور تحریک کی، لیکن یہ پہلی خوبصورت کوشش بھی تھی مزدوروں کی کہ ہاں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور دیکھیں ہمارا پلان کس طریقے سے مختلف ہے. تو مارکس نے اس سے ریلیٹڈ کچھ کتابیں لکھی پیرس کمیون پر، اور وہ اصل میں ہمارا پاور پوائنٹ ایسا ہے کہ اس میں جو مارکس نے جو پیرس کمیون پر لکھا ہے تو اس کی جو اصل چیز ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو ریاست پر قبضہ جو ہے وہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں ایک مزدور پارٹی کی ضرورت ہے جو کہ اس قبضے کو کنٹینیو کر سکے. یعنی مزدور پارٹی جو کہ لڑ بھی سکے، جو انتظامات بھی چلا سکے، جس کی شعوری. تو ویسے قبضہ نہیں ہو سکتا مزدور پارٹی کے بغیر، مزدوروں کی پارٹی کے بغیر قبضہ نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد جناب یہ یہاں تک پیرس کمیون 1871 کا سب کو پڑھنا چاہیے. تو یہاں تک ہم آتے ہیں. لیکن اب اس کے بعد 2 ٹرینڈ بڑے شاندار. اب دیکھیں جب اتنا مضبوط ہو جائے سوشلزم تو ہوتا یہ ہے کہ سوشلزم کے اندر اپرچونزم روٹن قسم کا وہ بھی آ جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ جو کیپٹلزم ہے وہ بھی اسے اڈاپٹ کر لیتا ہے جسے ہم سوشل ڈیموکریسی کہتے ہیں. تو لہٰذا دونوں طرف سے مارکسزم پر اٹیک ہو. یعنی ایک طرف آپ جیت رہے ہیں، آپ کی سوچ ڈومینیٹ کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف وہ کاپٹ بھی ہونا شروع ہو گئی ہے. تو لہٰذا اس کے خلاف جو سٹرگل ہے وہ بہت زیادہ بڑی سٹرگل جو ہے وہ مارکس کے بعد اینگلز کرتا ہے. تو جرمن پارٹی کے اندر ہوتی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے گوتھے پروگرام ہے 1870 کا، جس میں ایک ڈرافٹ لکھا جا رہا تھا. مارکسسٹ پارٹیاں اور لاسال والی پارٹیاں لکھ رہی ہیں. تو گوتھے پروگرام میں وہ اس قسم کے رجحانات کو جس میں کہ کیپٹلزم کے اندر ہی کچھ تبدیلیاں کی جائیں، یعنی اب مزدور اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ اب آج بھی آپ سنتے ہوں گے اب انقلاب نہیں ہو سکتا، اب تو اندر ہی تبدیلی لانی پڑے گی، اب تو پارلیمنٹ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں کیپٹلزم ہی چینج ہو گیا. یہ ساری باتیں 1870s کے دور میں ہونا شروع ہو گئی تھی. اور اس میں اینگلز پھر یہ ہے کہ قیادت کرتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ. مارکس نے گوتھے پروگرام کی کریٹک تو مارکس نے خود دی تھی، اور ان کوآپریٹو وغیرہ کی جو لاسالزم لانا چاہتا تھا اس کی کریٹک کی تھی. اچھا، اینگلز کی کتابیں اب شروع ہو جاتی ہیں. تو بڑے سائنٹیفک انداز سے ایک بڑی اوپر والی کلاس جو ہے وہ مارکسزم کی حامی بن جاتی ہے یا مزدوروں کی حامی بن جاتی ہے اور اس کو کاپٹ کرتی ہے. تو اس دور میں اینٹی ڈیورنگ اس کی کتاب ہے مارکس کی. وہ ڈیورنگ ایک پروفیسر ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، جو ترمیم پسند ہیں، جو تو اس پر لکھتا ہے. اور مارکسسٹ پوزیشن جو ہے فلاسفی پر، نیچرل سائنسز پر اور سوشل سائنسز پر، یہ اینگلز کی بہت بڑی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اینگلز جو ہے بہت کلیئر کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتا ہے اس طرح کے رجحانات سے جو کہ کیپٹلزم کے اندر ہی تبدیلی چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتے ہیں. تو وہ بڑی خوبصورت کتاب ہے. سوشلزم، یوٹوپین اینڈ سائنٹیفک سوشلزم آپ نے پڑھی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد ڈائلیکٹکس آف نیچر ہے، بہت کمپریہنسو کتاب ہے. ڈائلیکٹکس کس طریقے سے سائنس ڈسکوریز میں. اس کے علاوہ جو فیمس کتاب ہے آپ سب نے پڑھی ہوگی، اوریجن آف فیملی. ٹھیک ہے نا، جو خاندان ذاتی ملکیت، اور وہ آپ نے کتاب پڑھی ہو. تو وہ یہ کتابیں لکھتا ہے. تو اس طریقے سے اس دور میں 1800 جو 1870s کا دور ہے، تو اینگلز لیڈرشپ دیتا ہے اور بھرپور طریقے سے مارکسزم کا دفاع کرتا ہے. اور جو اصل میں سمجھتا ہوں فیبین لیگ بن گئی تھی جو کہ ایولیوشنری سوشلزم پر، کہ انقلاب نہیں کرنا، خود بخود سوشلزم آ جائے گا، آہستہ آہستہ لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بیبل کا، ہاں، تو پھر سیکنڈ انٹرنیشنل بن چکی تھی
ٹھیک ہے. 1889 میں بنی تھی اور یہ 1916 تک گئی. تو اس میں بیبل, کاؤٹسکی اور برنسٹین وغیرہ جو تھے بڑے ٹاپ کے لیڈر تھے. اب یہ جو سیکنڈ انٹرنیشنل تھی یہ خاص طور پر اس کے اندر بہت بڑی بڑی لڑائیاں تھیں. یعنی ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینگلز کے زمانے سے ہی اپرچونزم آ چکا ہے, مفاد پرستی آ چکی ہے. دوسری طرف جو ہے بڑی بڑی تبدیلیاں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, 1905 سے جو برجوا ریولوشن آتا. تو یہاں سے برنسٹین ایک بہت اہم رائٹر ہے, ٹھیک ہے. اور اب امپیریلزم بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ ذرا غور سے سمجھیے گا, میں اب آپ کو ایک اور سفر پر لے کے جا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کیپٹلزم کی جو کلونیلزم کا جو ٹاپ کا دور ہے جس میں پورے افریقہ پر کیپٹلزم نے, کلونیلزم نے قبضہ کیا, وہ 1880s کے بعد کا دور ہے, ٹھیک ہے. تو جرمنی بھی آگے آ جاتا ہے, جاپان بھی آگے آ جاتا ہے, اور یہ طاقتیں آگے آ جاتی ہیں اور یہ بھی حصہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ دور ہے جس میں کارٹلز بنتے ہیں, سینڈیکیٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں کنسنٹریشن آف کیپٹل. تو امپیریلزم بھی باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. ایز اے ریزلٹ جو ہے یہ سامراجی طاقتیں آپس میں لڑنا بھی شروع کرتی ہیں. تو یہ وہ دور ہے جس میں برنسٹائنز وغیرہ تو سیکنڈ انٹرنیشنل بنیادی طور پر ان ڈیبیٹس کو دیکھتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ جو تھا برنسٹین, یہ بنیادی طور پر بہت اہم اسکالر تھا, اور یہ وہ تھا جو سلولی میں سمجھتا ہوں کہ ترمیم پسندی کا بابا آدم اس دور میں تھا. تو اس نے یہ کیا کہتا تھا, اس کی تھی ایوولوشنری سوشلزم, اس کی کتاب تھی, ٹھیک ہے. یہ مارکسزم پر اٹیک کرتا ہے, برجوا پیٹریاٹس کو سپورٹ کرتا ہے, گریجولسٹ اپروچ دیتا ہے سوشلزم کو, اور فلیکسیبل انسٹیٹیوشن کیپٹلزم کے. یہ اس کے 4-5 تھی. تو یہ بڑی تحریر, خوبصورت طریقے سے چیزیں, اور ایسی آج بھی آپ سنتے ہیں. لیکن اس دور میں اب جو آگے آتا ہے وہ لینن ہے, یعنی جو 1900 کا دور ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو لینن بھی سیکنڈ انٹرنیشنل کے لیڈرز میں تھا, روزا لکسمبرگ بھی تھی, بیبل بھی تھا, کاؤٹسکی بھی تھا. یہ ٹاپ کے لیڈرز تھے. اور اس میں اب لینن جو ہے وہ مارکسزم کا دفاع کر کے اسے آگے کی طرف لے کے جاتا ہے. تو لیننز کی اسٹرگل شروع ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلے تو اسے اپنے ہی ادھر لڑائی لڑنی پڑتی ہے نرودزم سے. تو یہ جو تھے پیٹی برجوا فارم آف سوشلزم تھی, جیسے مڈل کلاس اگر صرف NSF ہی سوشلزم کرنے لگ جائے ورکنگ کلاس کے بغیر, تو جو وہ سوشلزم ہوگا وہ ظاہر ہے پیٹی برجوا, کیونکہ ایک مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کا سوشلزم ہوگا. تو دیٹس دا پوائنٹ. تو وہاں پر بھی اس طرح کے نوجوان آگے آ گئے. تو وہ لیکن جو سوشلزم پریچ کرتے تھے اسے پیٹی برجوا, تو نرودک جو تھے وہ تھے. تو لینن ان کے خلاف لکھنا شروع کرتا ہے. تو وہ لکھتا ہے کہ what are the friends of the people and they fight against social democracies in India. تو وہ لکھتا ہے. اس کے علاوہ وہ ایک بہت اہم ٹرینڈ لیگل مارکسسٹ لینن کے دور میں آئے تھے, تو وہ ان کے ساتھ بھی لڑتا ہے, ٹھیک ہے. لینن جو ہے ریولوشنری الائنسز اور ورکرز اور پیزنٹری کا آئیڈیا دیتا ہے, بجائے اس کے کہ جو نرودک تھے اور جو یہ لیگل مارکسسٹ تھے ان کے برخلاف لینن بار بار جو ہے پیزنٹری اور ورکرز کے الائنس کی بات کرتا ہے اور ایک پارٹی بنانے کی بات کرتا ہے, اور آہستہ آہستہ ان رجحانات کے خلاف لڑتا ہے. تو اس کی اس کی ایک اور اہم کتاب ہے وہ ڈیولپمنٹ آف کیپٹلزم, کیپٹلسٹ ریلیشن ان رشیا ہے. اس میں کیپٹلسٹ جو ریلیشنز ہیں وہ کس طریقے سے رشیا میں آ چکے ہیں, کیونکہ رشیا میں اس وقت تک کیپٹلزم اس طریقے سے نہیں آیا تھا, اور لوگ زیادہ تر جو تھا برجوا ڈیموکریٹک ریولوشن کی بات کرتے تھے. لینن اس کے خلاف نہیں تھا. وہ تو اینڈ پہ لینن نے یہ تجزیہ دے کے بتایا کہ نہیں, کیا ضرورت ہے برجوازی کے پیچھے لگنے کی, ہم پرولیٹیریٹ ریولوشن بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ بہت اینڈ پہ. تو لیکن لینن کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ اپنے ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن کتنی ہے, مزدور کتنے ہیں, اس کا انالیسس کتنا ہے, کیونکہ ہمارا سارا انقلاب جو ہے بڑی حد تک ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ مزدور طبقے کی تعداد کتنی ہے. لیکن یہ ایک ہی فیکٹر نہیں ہے, اور بہت اہم ڈائلیکٹکس اور پالیٹکس ہوتی ہیں. تو یہ اس طریقے سے. اس کے علاوہ 2 اور رجحانات تھے بہت اہم. ایک اولڈ اپرچونزم تھا جسے ہم اکانومزم کہتے تھے, ہر چیز کو اکانومی بنا دیتے تھے. ایک جو تھے مارٹوف اور ٹروٹسکی کا رجحان بھی تھا جسے ہم مینشوک پوزیشن کہتے تھے, نیو اپرچونزم. اچھا, اب یہ جو کرتے تھے لینن جو تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو آئیڈیالوجیکلی پکا ہو اس کو پارٹی کی ممبرشپ دیں, ٹھیک ہے, کارڈر پارٹی بنانا چاہتا تھا. اچھا, جو مینشوک تھے یا ٹروٹسکی کہتا تھا جو اس پروگرام سے متفق ہو جائے بس اس کو ممبرشپ دے دو, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا رجحان تھا, ڈھیلی ڈھالی پارٹی, کیونکہ وہ اس طرح کا انقلاب نہیں کرنا چاہتے تھے. لینن جو تھا وہ ایک اسٹرانگ پارٹی کے ذریعے انقلاب کرنا چاہتا تھا. تو اب
یہ دو دور ہے. میں لینن کے جو پیریڈ ہے اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 1905 میں ایک وہاں پر برجوا ڈیموکریٹک ریولوشن ہوتا ہے, وہ ڈیفیٹ ہو جاتا ہے اولڈ سٹائل کا برجوا. اس میں برجوازی کی لیڈرشپ تھی, ورکنگ کلاس اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ورکنگ کلاس کو صرف اسے سپورٹ کرنا چاہیے, پھر ورکنگ کلاس کو روکتے بھی تھے, اوئے تم لوگ نا ایکسٹریم پوزیشنز نہ لو, ورنہ جو برجوازی ہے وہ زار کے خلاف نہیں لڑے گی بلکہ پرانی فیوڈلزم کے ساتھ ہاتھ ملا لے گی. تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو خیر لینن کی اسٹرگل ان کے خلاف چلتی ہے. پھر اصل جو لینن کی لڑائیاں شروع ہوتی ہیں وہ سیکنڈ انٹرنیشنل میں ہوتی ہیں, کیونکہ اب 1907 آ چکا ہے. 1907 یہ آپ کو بتایا نا میں نے 1889 میں بنی تھی, 1916 تک سیکنڈ انٹرنیشنل. اب یہاں پر ایک اہم چیز آتی ہے کہ اب جنگ میں کس کا ساتھ دینا ہے, کیونکہ تمام ملکوں کو نظر آنا شروع ہو گیا تھا, لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں, قبضے شروع ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ سامراجی طاقتوں نے انہوں نے آپس میں لڑنا تھا. تو 1907 میں ریزولوشن آئی کہ اپنے اپنے ملک کا ساتھ دیا جائے. تو لیکن اس کو بہت روزا لکسمبرگ اور لینن نے بڑی شدید مخالفت کی کہ یہ جو جنگیں ہیں, یہ ڈبیٹ ابھی شروع ہوئی ہے, 1914 تک یہ ڈبیٹ جائے گی جب تک جنگ نہیں شروع ہوگی, اور اینڈ پہ سیکنڈ انٹرنیشنل کو توڑنا پڑے گا, کیونکہ زیادہ تر سیکنڈ انٹرنیشنل کے جو لیڈر تھے وہ اپنی اپنی برجوازی کے ساتھ تھے اور اس جنگ کے ساتھ تھے. لہذا تو لینن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اسی دور میں بھی 1907 میں لینن بتا رہا تھا کہ یہ جو ایکسپینشن ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پر یہ پرولتاریہ کی نہیں ہے, نیشنلسٹ نہیں ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کیپٹلزم کی لوٹنگ اینڈ پلنڈر ہے. تو روزا لکسمبرگ ہماری بڑی اچھی کامریڈ ہوتی تھی اور بڑا اس نے کنٹریبیوٹ کیا, تو وہ بھی کامریڈ کے ساتھ تھی. تو خیر اس کے علاوہ جیسے جیسے جنگ بڑھ رہی تھی تو سوشل شاونزم جو تھا وہ بڑھ رہا تھا. سیکنڈ انٹرنیشنل ساری تقریباً وار کو سپورٹ کر رہی تھی, لینن اسے اپوز کر رہا تھا, اور لینن نے لکھی کتاب دی ٹاسک آف سوشل ڈیموکریٹس ان یورپین وار 1914 میں. تو وہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ لوٹنگ اینڈ پلنڈر ہے, اس کا ہم نے ساتھ نہیں دینا چاہیے. اب اس جنگ کے پیچھے امپیریلزم تھا. اب یہ جو پیریڈ ہے یہاں پر بہت سی کتابیں آتی ہیں, شمپیٹر ایک لکھتا ہے, ہابسن لکھتا ہے, اچھا, اور لینن بھی لکھتا ہے کہ یہ کیپٹلزم کون سا ہے, یہ کیپٹلزم کی کون سی اسٹیج ہے جو اتنی زیادہ طاقتور ہے اور قبضے کرنا چاہتی ہے, جنگیں کرنا چاہتی ہے, لڑنا چاہتی ہے, اور چند لوگوں کے ہاتھ. تو امپیریلزم کی جو اچھی اور بہت شاندار وضاحت ہے وہ لینن کرتا ہے. تو وہ تو وہ اصل میں کاؤٹسکی ایک کتاب لکھتا ہے, نیشنل اسٹیٹ, امپیریل اسٹیٹ. تو یہ کاؤٹسکی کہہ رہا تھا کہ یہ جو امپیریلزم ہے, یعنی اتنی کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے اور فائنینس کیپٹل مرج ہو گیا ہے اور جنگیں کر رہے ہیں, وہ کہتا ہے یہ اسٹیج ہے, یہ گزر جائے گی. لینن کہتا تھا یہ گزر نہیں جائے گی, یہ کیپٹلزم کی آخری اسٹیج ہے, یہاں کیپٹلزم ختم ہو جائے گا وغیرہ. تو یہاں سے چلتے ہیں تو یہ پھر 1917 کے انقلاب تک آتے تو اس دور میں تمام دنیا میں سیلف ڈٹرمنیشن کی تحریکیں بھی شروع ہو جاتی ہیں, قومی آزادی کی تحریکیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر بہت اہم کام ہے یہ 4-5. اسٹالن نے ایک آرٹیکل لکھا مارکسزم اینڈ نیشنل کویسچن 1913 میں, اس کے بعد کریٹیکل ریمارکس آن نیشنل کویسچن 1913 میں لکھے. لینن نے ایک آرٹیکل لکھا. اس کے علاوہ لینن کی کتاب ہے دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, اس کے علاوہ لینن کا ایک پیمفلٹ میں. تو اب اس دور میں 1920 میں یہ بحثیں شروع تھیں. بلشوک ریولوشن تو ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, لیکن اب باقی ملکوں کا کیا کیا جائے جہاں پر سامراج کا قبضہ ہے. اب یہ ایک بڑا اہم سوال ہے, اور اس پر جو ہماری جو 20th کانگریس ہوتی ہے 1920 میں انقلاب کے بعد, لینن بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے, تو وہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ ان ملکوں کا کیا کریں جن میں سامراج قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب وہاں برجوازی بھی ہے, اب ہم ڈائریکٹ انقلاب کریں یا برجوازی کا ساتھ دیں. تو یہ ساری جو بکس ہیں یہ اس سلسلے میں نیشنل کویسچن پر رہنمائی کرتی ہیں. تو اس وقت بہت اہم سوال یہ تھا کہ ان ملکوں کا کیا جائے. تو بہرحال لمبی بات ہے کہ لینن جو ہے وہ باقاعدہ کہتا ہے کہ آپ اپنی برجوازی کا ساتھ دیں, اور وہ جو ڈیبیٹس ہیں ہسٹری میں حمزہ الدین نے اس پر لکھا بھی ہے اور وہ چیزیں میں نے پڑھی بھی ہیں. تو وہاں پر لینن تو کہتا ہے جو کہ آپ برجوازی کا ساتھ دیں. اب وہ جہاں پر ایم این رائے وغیرہ گئے ہوئے تھے جو ہمارے, وہ کہتے تھے کہ وہاں ہم یہ تو برجوازی ٹھیک نہیں ہے. پھر لینن انہوں نے کنسیشن دیتا ہے کہ پروگریسو برجوازی ہوتی ہے, ریگریسس ہوتی ہے, تو آپ اس کا ساتھ دیں. تو اس طرح یہ بحث چلتی ہے. تو بہت اہم تھا یہ سوال, لیکن اس کا بھی وقت کے ساتھ ساتھ جواب آیا. تاریخ سب چیزیں آپ ایک وقت میں نہیں بتا سکتے. تو بہرحال اب خود اپنی حالت بہت بری تھی روس کی, اور اس میں سارے ملکوں کی فوجیں انٹر ہو گئی تھی, فرانس, جرمنی, UK. تو لہٰذا ایک پیس ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کی لینن نے,
اور لیکن اس کی ٹروٹسکی نے اس کی مخالفت کی، مینشوکس نے اور جو سوشلسٹ ریولوشنریز انہوں نے اپوز کیا، لیکن اور ٹروٹسکی نے تو باقاعدہ پیس ایگریمنٹ ہی توڑ دیا، تو اس کے لیے پھر لینن کو سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ بلانی پڑی اور اہمیت بتائی کہ ایک دفعہ یہ فوجیں باہر نکل جائیں گی، ابھی ہم کمزور ہیں، پہلی جنگ عظیم سے عالمی جنگ سے نکلے ہیں یہ، تو وہ پھر لینن کو پتہ تھا یہ لاسٹ نہیں کرے گا، لیکن اگر موقع مل رہا ہے کچھ دیر کے لیے تو لینن کرتا ہے ایگریمنٹ، لیکن یہ پیس ایگریمنٹ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے اور لہٰذا وار کمیونزم اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو لینن کو فوراً سے پہلے ایک دم، کیونکہ جنگ ہو گئی ہے تو اس دور میں جو اکانومی ہے اسے وہاں سے نکلتے ہیں، پھر اس کے بعد نیو اکنامک پالیسی لینن دیتا ہے اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ کی اجازت دے دیتا ہے، تو اس پر بہت اچھی رپورٹ ہے، رپورٹ آن دی ٹیکٹکس آف رشین کمیونسٹ پارٹی۔ تو لینن اب کسی طریقے سے سوشلسٹ کنسٹرکشن کرنا چاہتا ہے اور اس پر کتابیں لکھ رہا ہے اور اس کے حوالے سے نیو اکنامک پالیسی، لیکن جو نیو اکنامک پالیسی ہے ٹروٹسکی اس کی بھی مخالفت کرتا ہے، لیکن لینن اسے بہت اچھے طریقے سے، تو لیکن ایک سٹیج پر لینن جو ہے وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے اور اسٹالن جو ہے پھر لیڈرشپ دیتا ہے ٹروٹسکی کے خلاف کمیونسٹ پارٹی کو رشیا کی۔ تو اسٹالن جو ہے وہ اس کی بہت اہم کتابیں ہیں، فاؤنڈیشن آف لیننزم ہے، اس میں بریلینٹ طریقے سے وہ میتھڈ، تھیوری، ڈکٹیٹرشپ، پرولیٹریٹ ہوتی کیا ہے، پریزنٹ کا کویسچن کیا ہے، نیشنل کویسچن کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے، ٹیکٹکس کیا ہے، پارٹی، تو اسٹالن بہت ڈیٹیل کے ساتھ لینن کی تمام جو ٹیکٹکس ہیں ان کو ایک جگہ پر سمرائز کرتا ہے۔ تو یہ میں جب بھی پڑھانی ہو ایک بولشوک سٹائل کی پارٹی کیسے ہوتی ہے، کیسے کام کرتی ہے، تو میں ہمیشہ اس بک کو، اور بڑا، اور اسٹالن کی خوبی کہ لوسڈ بہت ہے، بہت صاف لکھتا ہے، سادہ لکھتا ہے، بڑا دانشور نہیں تھا، تو وہ جس طرح کا تھا وہ پریکٹیکل آدمی تھا، تو وہ جب لکھتا ہے تو بڑا سیدھا لکھتا ہے، تو اس کی یہ کتاب بہت شاندار ہے، اس کے چیپٹرز پڑھنے سے کم از کم بولشوک پارٹی کیسی ہوتی ہے تو اس کا تھوڑا سا ہمیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہے۔ اس کے علاوہ انڈسٹریلائزیشن جو تھی، اب کیا کرنا ہے، تو اب پہلا 5 ایئر پلان ہے، اب ایکچوئل کویسچن ہے، یہاں سے شروع ہوتے ہیں جس پر کامریڈ تیمور آگے جا کے بتائیں گے۔ ایکچوئل کویسچن آ جاتا ہے کہ یار اس جنگ زدہ ملک میں اور اس میں ہم اب آگے کیسے جائیں، ابھی فیوڈلزم بھی کھڑا ہے، کلاکس کے پاس زمینیں ہیں، انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے، کیسے کریں۔ تو زنوویوف اور کامینوف جو تھے، یہ کامریڈ اسٹالن کہتا ہے کہ ہم نہ ہیوی انڈسٹریلائزیشن کریں اور اسمال اور چھوٹی پیزنٹری کو ساتھ ملائیں اور کلاکس کے ساتھ لڑیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ کہتے ہیں نہیں ہم صرف ایگریکلچرل پروگرام کرتے ہیں، ہیوی انڈسٹریلائزیشن نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ، تو ان کے درمیان ایک لڑائی چلتی ہے، لیکن اسٹالن جو ہے وہ کرتا ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کے لیے ایک ہیوی ہینڈڈ طریقے سے کام شروع ہوتا ہے، لیکن پارٹی کے اندر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں جس سے، لیکن یہ ایک مشکل دور تھا، مشکل ٹائم تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس دور میں ظاہر ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹاپ ٹو باٹم ہے، لیکن میں جس انالیسس کو مانتا ہوں بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن جو انٹرنل کریٹیک میں اسے کہتا ہوں کہ اب جب اسٹالن یہ کر رہا تھا تو اسٹالن ظاہر ہے ہیوی انڈسٹریلائزیشن کر رہا تھا، ٹاپ ٹو باٹم بھی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو تھی جو کیا اسے کہنا چاہیے، ایک جو بہت اہم چیز تھی وہ یہ کہ بائی 1939 اسٹالن یہ سمجھنا لگ گیا کہ کوئی کلاس اسٹرگل موجود نہیں ہے اب، ٹھیک ہے نا، حالانکہ وہ سوشلسٹ کنسٹرکشن کر رہا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو سوشلسٹ انقلاب کو بلڈ کر رہا ہے۔ تو اس پر جو مین اس سے سبق سیکھا اور اس پر لکھا وہ ماؤ نے لکھا، اور ماؤ نے اس لیے نہیں لکھا کہ اسٹالن کی غلطیاں گنانا چاہتا تھا، وہ کہتا تھا یار یہ سیکھنا ہے، بلکہ وہ جو اسٹالن کے تجربات تھے وہ کہتا تھا کہ یہ جو بک ہے یہ ہمارے لیے ایک ٹیکسٹ بک ہے کہ سوشلسٹ کنسٹرکشن کرتے کیسے ہیں، ایک سوشلزم کسی ملک میں بلڈ کیسے کرتے ہیں، تو بڑی ڈیٹیل سے، تو بلکہ یہاں تک ہے کہ جب 1956 کے بعد اسٹالن کی ڈیتھ کے بعد جو خروشچیف تھا اس نے ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی اسٹالن کو، تو ماؤ تھا جو کھڑا ہوا اور اس نے ڈیفینڈ کیا، اس نے کہا ماؤ کی غلطیاں ایک پریکٹس کی غلطیاں ہیں، کامریڈ جو اسٹالن ہے وہ 70% درست تھا، 30% غلط ہو سکتا ہے، تو وہ غلطیاں بھی جو ہیں وہ ہماری، اور لیکن وہ ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ہم نے آگے اپنے ملک میں کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یوں پھر یہ تھا اسٹالن کا دور جب چلتا ہے، تو پھر سیکنڈ ورلڈ وار آ جاتی ہے، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران مختلف ملکوں میں
جو ہے آزادی کی تحریکیں چلتی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کے بعد امپیریلزم کمزور ہو گیا, تمام ملکوں میں آزادی کی تحریکیں چل پڑتی ہیں. اب ان کو کون رہنمائی دیتا ہے؟ نو ڈاؤٹ اسٹالن جو تھا وہ اس وقت تک, سیکنڈ ورلڈ وار تک اور اس کے بعد تک پوری دنیا کی ورکنگ کلاس کا لیڈر تھا. ماؤ جو تھا وہ ابھی اپنا تجربہ کر رہا تھا. تو ماؤ جو اب میں تھوڑا سا بس بتا دوں گا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے. ماؤ جو تھا یہ تجربہ کر رہا تھا. تو اب ماؤ جو تجربہ کر رہا تھا وہ کیوں اہم ہوا پھر بعد میں تھرڈ ورلڈ کے ملکوں کے لیے؟ کیونکہ ماؤ ایسے ملک میں تجربہ کر رہا تھا جو ویسے کالونائز بھی نہیں تھا لیکن وہ کلونیل اٹیک اس پر ہو چکا تھا. تو اس کے بڑے سارے حصے پر اور کافی حصوں پر جیپنیز امپیریلزم کا قبضہ تھا. تمام جو ایک ملک حملہ کرتا تھا اور مار پیٹ کرتا تھا اور اس کے بعد معاہدہ کرتا تھا ٹریڈ کا, پھر اگلا کہتا تھا میرے ساتھ بھی یہ ٹریڈ کرو. بہت ہیوملیشن ہوتی تھی چائنیز کی. تو یہ ایسا ملک تھا. تو یہاں پر جو پہلا فلسفہ 1930-23 تک جو پارٹی کو لائن دی گئی, جب آپ کو پتا ہوگا اس وقت لینن بھی تھا اور اسٹالن لیڈر تھے, تو لائن یہی آئی کہ اپنے اپنے ملکوں کی برجوازی کے ساتھ رہو کیونکہ ابھی آپ کے پاس وہ مزدور طبقہ نہیں ہے. تو کومن تانگ کے ساتھ, جو کومن تانگ پارٹی تھی جو برجوا ڈیموکریٹک پارٹی تھی, اس کے ساتھ اتحاد ہو گیا. اب یہاں پر بھی یہ چلتا ہے لیکن 1926 تک 3 ٹینڈنسیز تھیں. تو ایک جو تھی وہ چین تاؤ سیو کی ہے, جنرل سیکریٹری تھا. یہ کہتا تھا برجوا ڈیموکریٹک ریولوشن ہی ہونی چاہیے فی الحال, یعنی نیشنل برجوازی آگے لگے, ہم پیچھے جائیں, تو فی الحال امپیریلزم کو ہرائیں, فیوڈلزم ختم کریں اور ہم انڈسٹریلائزیشن کریں. اس کے بعد جو دوسری تھی چینگ پاؤ تو, یہ اونلی ورکنگ کلاس ناٹ پیزنٹری. یہ بالکل ہی کہتا تھا صرف ورکنگ کلاس. بھائی جس ملک میں ورکنگ کلاس تھوڑی سی ہے, 95% پیزنٹری ہے, فیوڈلزم قائم ہے, امپیریلزم نے اٹیک کیا ہے, وہاں آپ کیسے صرف مزدوروں کا کر سکتے ہیں؟ آپ کو دوسرے اتحادی طبقات میں لانے پڑیں گے. تو یہ تھا. تو اب ماؤ جو تھا وہ اس وقت تیسرا آپ کہہ لیں 1927, تو اس کی بہت خوبصورت ایک تحریر ہے این انالیسز آف کلاسز ان چائنیز سوسائٹی, جس ڈیٹیل کے ساتھ, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سائنٹیفک میتھڈ ہے. میں اسے اینتھروپولوجسٹ کہتا ہوں, جتنی ڈیٹیل سے. تو کل انشاءاللہ, کل نہیں تو میرے خیال پرسوں ہے شاید, تو ناصر, پروفیسر ناصر جو ہیں وہ آپ کو سوشل انویسٹیگیشن کرنا. تو ایک ولیج, تو جب بھی اب میں نا ماؤ کی آپ تحریریں پڑھیں گے تو ایک ایک گاؤں کی ایسی ایسی تفصیل ہوتی ہے کہ اتنی مرغیاں ہیں, اتنے فارمز ہیں, اور یہ ہے, یہاں پروڈیوس ہوتا ہے, یہاں کنزیوم ہوتا ہے, یہاں. تو اس قدر ڈیٹیل سے انہیں اپنی سوسائٹی کی کنٹریبیوٹ. تو ماؤ جو تھا اس نے بڑی ڈیٹیل سے انالیسس دیا. تو اب یہ ابھی تک 1926 تک یہ کومن تانگ کے ساتھ ہی ہیں, اور یہاں پر انہیں مار پڑنا شروع ہوتی ہے. دوبارہ کومن تانگ انہیں مارنا شروع کرتا ہے اور پارٹی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو ماؤ جو ہے وہ دور اپنے بیسز بناتا ہے, ریڈ بیسز بناتا ہے. تو اس کی جو 2 کتابیں ہیں, وائی اٹ از دیٹ ریڈ پالیٹکس کین ایگزسٹ ان چائنا, دا اسٹرگلز ان دی چینگیانگ ماؤنٹینس. تو وہ لکھتا ہے کہ کس طریقے سے ایسے ملکوں میں ہمیں اب چھپ کے کہیں بیسز بنانے پڑیں گے. بہت بڑا ملک تھا, پیزنٹری تھی بہت زیادہ, تو ماؤنٹینز میں وہ جو اپنے بیسز بناتا ہے. 1935 تک ماؤ کے جو ٹیکٹکس ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں, پارٹی بہت کمزور ہوتی. تو 1935 میں ماؤ جنرل سیکریٹری بنتا ہے اور نارتھ کی طرف لانگ مارچ شروع کر دیتا ہے. وہ جو تھوڑے بہت بچے لوگ تھے وہ ان کو لے کے نکلتا ہے, ٹھیک ہے. اور مین وائل آپ کو پتہ ہے سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو جاتی ہے 1938 1939. تو اس دور میں پھر ماؤ جو ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گریلا وارفیئر کی اسٹریٹجی بناتا ہے. یہاں سے گریلا وارفیئر. تو اس کی کتابیں ہیں, پرابلم آف اسٹریٹجی ان چائنیز ریولوشنری وار, پرابلمز آف اسٹریٹجیز اگینسٹ گریلا وارفیئر اگینسٹ جاپان, آن پروٹریکٹڈ وار. پروٹریکٹڈ ہوتا ہے لمبی لڑائی, یعنی آپ نے بس حملہ نہیں کرنا, آپ نے کس طرح چھپ کر طویل مدت جنگ لڑنی ہے. تو جو گریلا وارفیئر ہے تو اس کی تو ایک اہم پھر وہاں پر وہ کنسیپٹ دیتا ہے, وہ بہت اہم ہے, اسے ذرا سمجھ لیجئے. اسے نیو ڈیموکریسی کا کنسیپٹ کہتے ہیں. ہم جو رشیا میں ہوا تھا وہ تھا ڈکٹیٹرشپ کو پرولٹیریٹ, کیونکہ لینن پروو کرتا ہے یہاں ورکنگ کلاس کی سفیشینٹ تعداد ہے, انڈسٹریلائزیشن ہو چکی ہے, تو پرولٹیریٹ کر سکتی ہے. لیکن جس ملک میں 95% کسان ہوں تو وہ کیا کریں گے؟ تو وہ بڑا خوبصورت ہے کہ آپ ورکرز پیزنٹ کا اتحاد بنائیں, ٹھیک ہے. پہلی بنیاد کیا ہے؟ ورکرز اور پیزنٹ کا اتحاد بنائیں, ٹھیک ہے. ورکنگ کلاس کی لیڈرشپ ہے لیکن پیزنٹری کو ساتھ لے کے چلیں اس کو, اور ساتھ
مڈل کلاس کو اپنے ساتھ ملائیں. اس کے علاوہ برجوازی کے بھی ان طبقوں کو ساتھ ملائیں جو آپ کے ساتھ ہیں, کمزور سی, جو فیبل سی, تو ان کو ملا کے تو یہ 4 آپ کے دوست طبقات ہو گئے, 4 آپ کے دشمن طبقات ہو گئے. ٹھیک ہے, ان کے خلاف لڑائی لڑیں. امپیریلزم ہے, آپ کے فیوڈلز ہیں, آپ کے کیپٹلسٹ ہیں, آپ کی جو فوج ہے, آپ اس کے خلاف لڑیں. تو یہ 4 طبقوں کے اوپر ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے نیو ڈیموکریسی. یہ ڈکٹیٹرشپ آف پرولٹیریٹ نہیں ہوتی. تو یہ یوں نیو ڈیموکریسی, اور نیو ڈیموکریسی میں وہ 3 میجیکل ویپنز بتاتا ہے. وہ کہتا ہے ایک پارٹی چاہیے اسٹرانگ, یونائٹڈ فرنٹ چاہیے, سب کے ساتھ مل کر آپ اکیلے نہیں لڑ سکتے. پھر جو اہم ترین کمپوننٹ ہے وہ پیپلز لبریشن آرمی ہے, گریلا وارفیئر کے لیے. لیکن فرق جو ہے, جو لیٹن امریکہ کے ماڈل ہیں اس سے فرق جو ہے ماؤزم کا, وہ جو چے گویرا اور کیوبا کے جو تھے ماڈل, وہ یہ ہے کہ چند نوجوان گوریلے اکٹھے ہو جاتے ہیں, پہلے وہ حملہ کرتے ہیں, یعنی ملیٹنٹ ایکشن جو ہے پولیٹیکل ایکشن کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, وہ کر کے پھر آپ پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں اور اناؤنس کر دیتے ہیں. یہاں الٹ ہے, یہاں پولیٹیکل ایکشن پہلے ہے, پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, یونائٹڈ فرنٹ ہوتا ہے آپ, اور جو آپ کی آرمی ہے, گریلا آرمی ہے, وہ بعد میں ہے, وہ اس کے سب آرڈینیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں میجیکل ویپنز جو ہیں اس کے ہیں. تو یہاں تک میں سمجھتا ہوں کافی ہے, کیونکہ بہت زیادہ انفارمیشن تھی, آؤٹ لائن تھی. میں صرف آپ کو, میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ہر چیز پر علیحدہ سے بحث کی ضرورت ہے, لیکن مارکسزم, لیننزم, ماؤزم تک ایک آؤٹ لائن اور جرنی آپ کو بتانا مقصود تھا. میرا خیال ہے کہ یہ ہدف تو پورا ہو گیا. شاید بہت زیادہ ہر چیز کی ڈیٹیل آپ کو سمجھ نہ ہوئی, لیکن اگلے لیکچر میں آپ کو ایٹ لیسٹ اس کی سمجھ آ جائے گی. اور کل میں کوشش کروں گا کہ ماؤزم کی بھی آپ کو تھوڑی سی اور تفصیل جو ہے ماؤزم ورسز ٹروٹسکیزم میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ تھا جی ہمارا تو کویشچن آنسر یا کچھ جو بھی. جی جو آپ نے ایڈوانس اور سویلائزڈ قسم کی سرمایہ داری کے بغیر اس طرح پر مارکس نے زور بھی دیا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس معاملے میں وہاں ریولیوشن برپا نہیں ہو سکا جس پر مارکس کا کافی زور بھی ہے. اور وہ ریولیوشن جو برپا ہوا وہ رشیا کے پسماندہ معاشرے میں, تو اس میں کیا آپ کہیں؟ دیکھیں, جو میرے خیال کے مطابق جو انقلاب ہے وہ محض اسی پر تو بیس نہیں کرتا کسی ملک میں مزدور ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ تو ایک پولیٹیکل ایکشن کا کام ہے, یہ ڈائلیکٹکس کا کام ہے, انالیسز ہو, پولیٹیکل پارٹی ہو اور وہ کرے. اب یہ تو بلکہ ماؤ والے انقلاب سے تو آپ کو بالکل ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ اٹس مور. تو مارکسزم کہ جو ہے نا, اس میں اس کو لیتا ہوں, اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز مجھے لگتی ہے وہ اس کا میتھڈ ہے. میتھڈ ہے میں ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کہ ڈائلیکٹکس سمجھنا, تضادات کو سمجھنا. جب تک آپ کو تضادات نہیں سمجھیں گے تو سچویشن تو آبجیکٹیو کنڈیشنز تو کسی ملک میں بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے, لیکن اگر وہ سبجیکٹیولی تیار نہیں ہے, آپ کا انالیسز نہیں ہے, وہ پارٹی نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں تضاد کیا ہے, کون سے تضاد کو کس وقت استعمال کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو اسپیشلی تھرڈ ورلڈ ہے, تو میں تو تھرڈ ورلڈ مارکسزم کو کریٹیو مارکسزم کہتا ہوں. یعنی موسٹ کریٹیو اپلیکیشن ہوتی ہے, اتنی کمپلیکیٹڈ سوسائٹی ہے. آپ دیکھیں, اور یہ اسی پر کل بات کریں گے کہ جو ٹروٹسکی کا اور ہمارا فرق یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک گلوبل موڈ آف پروڈکشن ہے, یعنی ایک ہی کیپٹلزم ہے, اور اس کیپٹلزم کے اندر مزدور طبقہ ہے. تو اس وجہ سے ایک ہی ریولوشن ہوگا, ایک ہی وقت پر ہوگا. ٹھیک ہے, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں, مکس موڈ آف پروڈکشن ہے, سسٹم ایک ہے لیکن ایک ملک میں ایک مکس موڈ آف پروڈکشن ہے. اس کے لیے اسے کہتے ہیں ہم آرٹیکولیشن آف موڈ آف پروڈکشن, کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کا موڈ آف پروڈکشن کیا ہے. آپ دیکھیں, اب اپنے ملک کو ہی دیکھ لیں آپ, مرچنٹ کیپٹل ہے, کچھ اپنا کیپٹل ہے, کچھ فارن انویسٹمنٹ ہے, فیوڈلزم بھی پڑا ہوا ہے, ٹرائبلزم بھی پڑا ہوا ہے. تو اب اس کا انالیسس کریں آپ, کس کا تضاد کس سے ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں کی اسٹریٹجی تو جو بہت ہی کریٹیولی آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. تو یہی خوبی تھی تھرڈ ورلڈ مارکسزم کی کہ اس نے اپنے کنکریٹ کنڈیشنز کا کنکریٹ انالیسس. تو یہ بہت اہم ہے, دوبارہ کنکریٹ کنڈیشنز کا کنکریٹ انالیسس, سو دین یو کین ہیو. جی کوشچن ہے کسی کا؟ تو میرا خیال ہے کہ پھر تھوڑی سی بات, ہاں جی جی رشیا کے حوالے سے,
रशिया में एक वक्त ऐसा भी आया जब लेनिन ने कहा कि गैर मुल्की बूर्जुआजी में इन्वेस्ट करें रशिया के अंदर, तो सोशलिज्म के जो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं उनमें इस किस्म की कोई चीज़ की इजाज़त नहीं है। ये जो तरमीम पसंदी कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, इसके क्या असबाब थे? तरमीम पसंदी के वहाँ पर जो अमर्ज हुई, हाँ, मल्टीनेशनल कंपनीज को कहना कि आप रशिया में इन्वेस्ट करें, सरमाया करें, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, हाँ वो अच्छा उसके पस मंजर क्या? देखिए वॉर कम्युनिज्म, देखिए पहला इमीडिएट रिस्पांस आया जो 1918 से, इसकी 3 स्टेजेस हैं। इमीडिएटली इनकलाब के बाद जो इन्हें करना पड़ा, इन्हें वॉर कम्युनिज्म करना पड़ा, हर चीज़ को कंट्रोल करना पड़ा, ठीक है। तो जिसकी वजह से जैसे होता है कि कहत पड़ जाता है, मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो एकदम कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। वॉर कम्युनिज्म कुछ अरसे के लिए रहा, ठीक है। उसके बाद उसके असरात इतने ज़्यादा थे कि एकदम आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देनी पड़ी, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की इजाज़त, ये वो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ये स्टेबल हुए तो आप देखें इन्होंने अपना 5 ईयर्स प्लान दे दिया, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होगी, गुलाक्स के खिलाफ लड़ाई शुरू होगी और दुनिया ने मिरेकल देखा है। तो अगर उस वक्त ये कर देते ये तो शायद रिवोल्ट हो जाता, क्योंकि इनकलाबी पार्टी हर चीज़ तो उसके कंट्रोल में नहीं होती, दुश्मन तबकात मौजूद होते हैं, और अभी तो दुश्मन तबकात बहुत ज़्यादा क़ुव्वत के साथ मौजूद थे, गुलाक्स मौजूद थे, अभी पुराना ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी मौजूद था, ठीक है ना। पार्टी तो बिल्ड होनी थी अभी और मज़ीद। और फिर इसके अलावा सोशलिज़म जो है वो पहली जो है स्टेज जो होती है, वो बाज़ मुल्कों में तो आपको सोशलिज़म की बुनियादी तौर पर आप करते क्या हैं, अब मज़दूर तो इतना नहीं है, या तो हो ना किसी मुल्क में मज़दूर इतना हो कि आप ऐसे करके इनकलाब करें और मज़दूर जो है प्रोडक्शन को आप सोशलाइज कर दें। अब इन मुल्कों में जैसे रशिया है या जैसे चाइना था, इन मुल्कों में तो आपको सोशलिज़म की कंडीशंस भी प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं, यानी आपने सोशलिस्ट इनकलाब करने के बाद, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, अवामी जमहूरी इनकलाब बाज़ दफ़ा कहते हैं, क्योंकि सोशलिस्ट इनकलाब तो नहीं होता हो। तो अवामी जमहूरी इनकलाब की जो स्टेज होती है या बुर्जुआ डेमोक्रेटिक स्टेज होती है, उसमें सोशलिज़म के हालात पैदा करने होते हैं, यानी इंडस्ट्री लगानी होती है, मज़दूर पैदा करना होता है, फिर आप सोशलिज़म की स्टेज पर पहुँचते हैं। अच्छा, अब सोशलिज़म की स्टेज के दौरान क्या क्लास स्ट्रगल ख़त्म हो जाती है? ये बहुत अहम है। स्ट्रगल ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के नतीजे में बार बार पैटी बुर्जुआजी पैदा होती है, स्मॉल ओनर्स पैदा होते हैं, और तो ये है, तो ये कोई एक दिन का काम नहीं होता, तो वो कंडीशंस पैदा करना सोशलिज़म के लिए ये उसकी स्टेज होती है। तो वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन नहीं था, ठीक है ना जी। अच्छा जी, ठीक है जी, जी जी। और इसी को मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था कि जो वेस्टर्न यूरोप है उसमें जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं या फिर वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यानी पहले वेस्टर्न यूरोप की होगी, एंड उसके बाद हम देख सकते हैं कि ईस्टर्न यूरोप या फिर जो कॉलोनाइज्ड वर्ल्ड है वहाँ पे, जबकि लेनिन का जो था कि जो कॉलोनाइज्ड वर्ल्ड है उसमें पहले हम रेवोल्यूशन देख सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि कैपिटलिज्म की जो स्टेज है वो यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टेज है, उसके बगैर भी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ सकती है। सर जो मार्क्स की और लेनिन की इसमें कंपेयर है, जो कंट्रास्ट आ रहा है वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप का, कैपिटलाइज्ड वर्ल्ड और इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड और कॉलोनाइज्ड वर्ल्ड का, तो जैसा कि मार्क्स की ये प्रेडिक्शन तो फेल हुई ना, तो वेस्टर्न यूरोप में अभी तक हमने कोई कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन खास नहीं। हाँ अच्छा, तो अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रिडिक्शन तो कोई चीज़ नहीं होती, राइटर लिख रहा होता है, वो बताता है कि ये चांस नज़र आ रहा है। जब जैसे कि हम देखें अगर, और हम किसी जगह पर कहें कि यहाँ मज़दूर अब बड़े अवेक हो गए हैं, यहाँ इनकलाब हो सकता है, ये खिता इनकलाब की जद में आ, लेकिन अब वो अकेली फैक्टर तो नहीं होता, पूरी ग्लोब होता है, बाहर से बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस होते हैं, तो जिसकी वजह से नहीं। लेकिन मेरे जो जितनी मेरी स्टडी है उसके मुताबिक मार्क्स और एंगल्स जो एंड पे ये समझते थे कि ये मशरिक़ की तरफ इनकलाबात का, क्योंकि अनइवन और अनइक्वल डेवलपमेंट जो थी वो हो रही थी, ठीक है ना, जिसकी वजह से कैपिटलिज्म मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ तरीके से डेवलप होता है।
تو لہٰذا وہاں سے بھی انقلاب ہو سکتا ہے جہاں پر ریولوشن جو کیپٹلزم کی زنجیر جو ہے ویک ہے، یعنی جہاں پر تو وہ آسانی سے توڑی جا سکتی ہے. جہاں کیپٹلزم خود اسٹرانگ ہے اتنا تو وہاں ہو سکتا ہے نہ کر سکیں، ٹھیک ہے نا، ورکنگ کلاس ڈیفیٹ ہو جائے. لیکن جن ملکوں میں کیپٹلزم مضبوط نہیں ہے اور وہاں پر کمزور ہے کیپٹلزم، تو اس کو آسانی سے گرایا جا سکتا ہے. اور جیسا دنیا نے دیکھا بھی ان ملکوں میں انقلابات ہوئے، لیکن اب وہ کیا سوشلسٹ انقلاب تھے کیا وہ، لیکن وہ ٹرانزیشن تھے ٹورڈ سوشلزم واٹ ایور. سو دس از اندر ڈبیٹ. تو اچھا ایک ریکویسٹ آئی ہے کہ اس کو تھوڑا سا سمرائز کر دوں دوبارہ سے 5 منٹ میں جو میں نے آؤٹ لائن بتائی ہے. تو موٹی موٹی چیزیں جو آپ کو اس لیکچر سے میں سمجھتا ہوں لے جانی چاہیے، وہ ایک پہلا کہ مارکسزم کے پیچھے 3 بنیادی فلسفے، جہاں سے مارکسزم یعنی وہ عمومی ماحول یورپ کا جس میں مارکسزم پھلتا پھولتا ہے، اس میں 3 فلسفے بڑے اہم ہیں، ٹھیک ہے، جہاں مارکس جن سے سیکھ رہا ہے، جن سے ریلائی کرتا ہے وہ علیحدہ ہے. پہلا کیا ہے، ٹریڈیشن تھی برٹن کی پولیٹیکل اکانومی، ٹھیک ہے نا، ایڈم اسمتھ، ریکارڈو. تو یہ دوسرا جو سوشلسٹ آئیڈیاز تھے فرانس کے، جس میں وولٹیئر، روسو اور یہ اور بہت سارے اور دوست، ٹھیک ہے، ان کی آئیڈیاز بھی اس کے پاس تھے. اور تیسری چیز بڑی انٹرسٹنگ جو میں نے بتائی ہے وہ کون سی تھی کہ جرمن کلاسیکل فلسفی، جس میں کانٹ، ہیگل کی کنٹینیوٹی تھی. تو مارکس جو تھا ان میں سے پولیٹیکل اکانومی پر کرٹیک کرتا ہے، سوشلسٹ آئیڈیاز کو آگے لے کر چلتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو ہیگل جرمن کلاسیکل فلسفی ہے اس کا اس پر بہت اہم اثر ہوتا ہے. تو یہ تو 3 چیزیں تھیں. اب آگے چلتا ہوں کہ 3 فلسفے جو مارکسزم کے پیچھے ہیں، ان میں سب سے پہلے ینگ ہگیلین سے مارکس متاثر تھا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ دوسرے پہ فیورباخ سے متاثر تھا جو کہ میٹیریلسٹ فلسفی تھی. تو ینگ ہگیلین کیا تھے، آئیڈیلسٹ تھے، لیکن ڈائلیکٹیکلی دیکھتے تھے تبدیلی کو، آئیڈیاز کی تبدیلی سے تبدیلی کو دیکھتے تھے. لیکن جو فیورباخ تھا وہ میٹیریلسٹ تھا لیکن ڈائلیکٹیکل نہیں تھا. وہ یہ تو بتاتا تھا کہ مادہ ہے، یہ نہیں بتاتا تھا کہ مادہ تبدیل کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو مارکس نے ڈائلیکٹکس کو اپلائی کیا، ہیگل کی ڈائلیکٹکس کو میٹیریلزم پر اپلائی کیا فیورباخ کے، اور بتایا کہ میٹر میں تبدیلی کیسے آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یوں ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، یعنی وہ میٹیریلزم کا فلسفہ جو ڈائلیکٹکس کو کے تھرو میٹر کی تبدیلی کو تبدیل کرتا ہے. تو مارکس نے جب میٹر کی تبدیلی کو ایکسپلین کیا، سوسائٹی پر اپلائی کیا، تو جو فلسفہ سامنے آیا اسے ہسٹوریکل میٹیریلزم کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں بھی جو تبدیلی آتی ہے متضاد قوتوں کے لڑنے سے آتی ہے، متضاد طبقات کو تو کلاس اسٹرگل سے آتی ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ 3 چیزیں، 2 چیزیں تھیں، اور تیسری چیز جو تھی وہ میں نے بتایا آپ کو، چارٹسٹ موومنٹ جو تھی یا چارلس اوون کی جو اوونائٹس تھے ان کی تحریک تھی. تو یہ چیزیں تھیں. تو یہ ہو گیا مارکس کا فلسفہ. لیکن اب یہ مارکس ان فلسفوں کے انڈر تھا، لیکن اسے 1840 سے 1848 تک وہ ایک سٹرگل سے گزرتا ہے ہیگل کے فلسفے، فیورباخ کے فلسفے سے اور پولیٹیکل اکانومی کو سیکھنے کے لیے. تو 4 اس کی میں نے آپ کو بتائی فیزز ہیں. پہلے اس کی 1844 کے فلاسفیکل مینوسکرپٹ ہیں، اور میں نے کہا کہ پڑھنے والی چیز ہے اور وہ سمجھنے والی چیز ہے. تو وہ مارکس ہے جو ہیگل کے انفلوئنس کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ جرمن آئیڈیالوجی لکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو تھیسز آن فیورباخ لکھتا ہے. تو یہ 1844 سے آگے مارکس اب ان فلسفوں کے خلاف ان سے جان چھڑاتا ہے. ٹھیک ہے. ان سے لیتا بھی ہے اور ان کے خلاف ان کی کرٹیک بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. میٹیریلزم لیتا ہے لیکن فیورباخ کو جرمن آئیڈیالوجی اور جو ہے ایک اور بک، تو اس سے وہ لکھتا ہے. تو یہاں سے پوائنٹ آف 2 اور کتابیں اہم ہیں اس دور کی، پاورٹی آف فلسفی، ٹھیک ہے، پرودن کی فلسفی آف پاورٹی کے بارے میں جو ہے اس کا ریبٹل ہے، تو وہ ہے. اور چوتھی اہم کتاب ہے وہ کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے. تو 1848 میں کمیونسٹ مینیفیسٹو تک ہم آئے تھے. تو مارکس کی یہ کتابیں ہیں جو کہ اس کی مارکسزم کی ڈیولپمنٹ کو بتا رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آگے آتے ہیں کہ اب مارکس 1848 کے بعد اب مارکس کے میں نے 3 کنٹریبیوشنز بڑی اہم بتائی ہیں. نمبر 1 تو پہلے میں موٹی 2 بتا دوں. ایک تھی کہ جو مارکس نے سب سے پہلے کرٹیک آف پولیٹیکل اکانومی لکھی، ٹھیک ہے، وہ بہت اہم تھی. وہ آؤٹ لائن ہے جس میں وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ کیپٹلزم
ایکسپلائٹ کیسے کرتا ہے, کام کیسے کرتا ہے, ایکسپلائٹ کیسے کرتا ہے. اب یہ بیس بن جاتی ہے مارکس کی اگلی کتاب کی جو 1864 میں وہ لکھتا ہے, کیپٹل. ٹھیک ہو گیا. تو داس کیپٹل اور کرٹیک آف پولیٹی, یہ دو اہم کتابیں. لیکن اس میں نے ایک بہت اہم پورشن بھی آپ کو بتایا کہ 1848 کے جو انقلابات تھے جو آئے تھے اس پر بھی مارکس بعد میں ریفلیکٹ جب کرتا ہے تو کلاس اسٹرگل ان فرانس, برومیئر, لوئی بوناپارٹ, ٹھیک ہے نا, 18 برومیئر اور لوئی بوناپارٹ, وہ لکھتا ہے. تو وہاں پر میں نے آپ کو جو اہم چیز بتائی کہ مارکس پیزنٹری کے رول کو بھی ڈیفائن کرنا شروع کرتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ بعد میں ابینڈن ہو گیا لیکن وہ تھا. بعد میں اینگلز بھی لکھتا ہے, ٹھیک ہے نا, پیزنٹ وارنجر. تو یہ یہاں سے چلتا ہے کہ مارکس جو ہے یہ 3 اہم کنٹریبیوشنز ہیں. اور اسی دور میں مارکس جو ہے فرسٹ انٹرنیشنل بنتی ہے 1864 میں. ٹھیک ہو گیا. داس کیپٹل میرا حال 1800. تو یہاں سے مارکس جو ہے فرسٹ انٹرنیشنل میں, اور فرسٹ انٹرنیشنل میں نے بتایا کہ مزدوروں کی تنظیم ہے. کس کی تنظیم ہے؟ مزدوروں کی تنظیم. تو مارکسسٹ بھی مزدوروں کے نمائندے تھے لیکن ان کی طرح انارکسٹ بھی مزدوروں کے نمائندے تھے, ٹھیک ہے نا. تو مارکسزم ان سے پھر فرسٹ انٹرنیشنل میں ویسے شروع کرتا ہے. سوال ان سب کے سامنے ایک ہے, کیپٹلزم کو کیسے ہرایا جائے. تو اب اس میں آ جاتا ہے باکونن آ جاتا ہے پہلے, پھر آ جاتا ہے بلانکی والے آ جاتے ہیں, پھر اینڈ پہ لاسال والے آ جاتے ہیں. تو یہ تینوں انارکسٹ ہیں, یہ ایتھیزم پر بیلیو کرتے ہیں, یہ اسٹیٹ کو نہیں مانتے, یہ کہتے ہیں انسرکشن کرنی چاہیے, پولیٹیکل ایکشن نہیں کرنا چاہیے, بس سازش کر کے کسی طریقے سے اسٹیٹ کو, ان کا خیال تھا اسٹیٹ ختم ہو جائے تو سب کچھ. تو یہ یوزلی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سپریشن ختم ہو جائے تو باقی ہر چیز ختم, کنٹرول اتھارٹی کے خلاف ہوتے ہیں. تو لیکن زیادہ ڈیٹیل سے بات ہونی چاہیے. تو یہ ہو گیا. لیکن ان میں سے جو مشکل رجحان تھا میں نے بتایا تھا وہ لاسال والوں کا تھا, ٹھیک ہے نا, جو کوآپریٹو بنانا چاہتے تھے, جو کہ پارلیمنٹ میں جا کے لڑنا چاہتے تھے. تو یہ ہو گئی 1871 تک. لیکن 1871 میں پیرس کمیون ہوتا ہے, فرسٹ انٹرنیشنل کا ہی دور ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں جو اہم واقعہ ہے پیرس کمیون ہے. پیرس کمیون پہ پھر مارکس لکھتا ہے, اور جو پیرس کمیون پر مارکس لکھتا ہے وہ بڑا اہم ہے. وہ کیا ہے, اس میں کیا سبق ہے ہمارے لیے کہ مزدور 3 مہینے کے لیے قبضہ کر لیتے ہیں لیکن چلا نہیں پاتے, ڈیفیٹ ہو جاتے ہیں, نقصان ہوتا ہے. تو مارکس کہتا ہے کہ مزدوروں کے انقلاب کے لیے مزدور پارٹی کی ضرورت ہے. تو یہ ہمیں لیسن مل گیا. ہم آگے چلتے ہیں. تو اسی 1870s کا دور, 1871, 76, 78 تک یہ جو دور ہے, اس دور میں اب مارکسزم یا مزدوروں کے فلسفے جو پیرس کمیون کے بعد بڑا مضبوط ہولڈ بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اندر سے ہی ان کو توڑنے کی, ان کو اڈاپٹ کرنے کی اپرچونزم کا دور شروع ہو جاتا ہے. تو اس دور میں اینگلز جو ہے بہت اہم کتابیں لکھتا ہے. اینٹی ڈیورنگ ہے, ڈائلیکٹکس پر کتاب ہے, اوریجن آف فیملی پر کتاب ہے, یہ سائنٹیفک اینڈ یوٹوپین سوشلزم پر کتاب ہے. یہ کتابیں آپ نے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا اہم دور ہے کتابیں لکھنے کا. اب سیکنڈ انٹرنیشنل بن جاتی ہے 1889 میں, اور سیکنڈ انٹرنیشنل میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اس حوالے سے جو پہلا برنسٹین کا جو میں نے نام بتایا ہے وہ اہم ترین آدمی ہے. ایوولوشنری سوشلزم, ریولوشن کے بجائے ایوولوشن. تو گریجول اپروچ دیتا ہے کہ مارکسزم پر تنقید کرتا ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ تھا برنسٹین. تو لیکن اس دور میں جو قیادت دینے کے لیے آتا ہے وہ لینن آتا ہے. تو پھر 1900 سے 1905 سے لے کے آگے تک جو سیکنڈ انٹرنیشنل میں ساری لڑائیاں ہیں وہ لینن لڑتا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو تحریریں آتی ہیں اس کو جب ہم بعد میں دیکھتے ہیں تو اس کو ہم لیننزم کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو وہ کر رہا ہے, جو وہ لکھ رہا ہے. تو دیٹس وائی میرا جو لیکچر ہے یہ, میں نے چونکہ اس کی ہسٹری بتا رہا ہوں تو میں ان کتابوں کی, ان مسئلوں کی بتا رہا ہوں کہ یہ ہوا, یہ تھا تو اس کا جواب یہ دیا, یہ کتاب لکھی یہ. تو جب یہ ان سب کتابوں کو جب اکٹھا پڑھیں گے تو اس کا نام مارکسزم ہے, اس کا نام لیننزم ہے, اس کا نام ماوئزم ہے, ٹھیک ہے. تو لینن اب آگے آ جاتا ہے. تو لینن جو ہے اس کا دور جو ہے بڑا اہم دور ہے, وارز ہے. تو جو مین ہے امپیریلزم پر اس کا فلسفہ ہے, ریولوشن, اسٹیٹ اینڈ ریولوشن اس کی کتاب ہے. تو پولیٹیرین پارٹی کیسے بنائی جاتی ہے, تو وہ منشوکس کے خلاف لڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. اینڈ پہ 1917 کا انقلاب جب ہوتا ہے تو اس کے بعد بڑی اہم کنٹریبیوشنز ہیں مارکس کی, لینن کی اسپیشلی. تو اس میں وہ کلاس کویسچن پر میں نے بتایا 4-5 آرٹیکلز اور بکس ہیں, وہ بہت اہم ہیں کہ باقی دنیا جو ہے, کیونکہ مزدوروں کی ایک ریاست قائم ہو جاتی ہے اور سب انسپیریشن ہی وہاں سے ملتی ہے. پوری جو اینٹی کلونیل اسٹرگل ہے
دنیا میں جہاں بھی آزادی کی تحریکیں چلی ہیں وہ سوشلزم سے متاثر تھی. ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سوشلزم. تو دنیا نے پچھلی صدی تو بنیادی طور پر سوشلزم کی سمجھی. وہ ڈیفیٹ ہونا اور چیز ہے، لیکن بحیثیت مجموعی قدم قدم پر جو چھوٹی چھوٹی فتوحات ہیں، بڑی بڑی فتوحات ہیں، وہ سوشلزم کو ملی ہیں ویتنام وار تک. تو باقی کیپٹلزم کیسے جیتا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، سازش سے اور بڑی اور چیزوں سے، کچھ ہماری غلطیاں بھی. تو یہ ہے لینن پھر 1920 میں یہ لکھتا ہے. پھر نیو اکنامک پالیسی کی میں نے بات کی. پھر اسٹالن کے پاس قیادت آ جاتی ہے، اور اسٹالن کی میں نے آپ کو 2-3 بڑی اہم کتابیں بتائی ہیں. فاؤنڈیشنز آف لیننزم اسپیشلی بہت اہم بک ہے، جس میں وہ سم اپ کرتا ہے کہ بلشوک پارٹی ہوتی کیا ہے اور کیسے کام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے ہم چلتے ہیں آگے. تو ماؤ پر آتا ہوں. ماؤ کا دور جو ہے، اب یہ دور وہ دور ہے جس میں یہ سوال سامنے آ جاتا ہے کہ ان ملکوں میں انقلاب کیسے ہوگا جس میں مزدور طبقہ نہیں ہے اور جس میں زیادہ تر پیزنٹری ہے. تو جو لائن آئی ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ آپ اپنے اپنے ملکوں کی برجوازی کے پیچھے چلے، جو کہ درست لائن تھی، جو ممکن لائن تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر یہ لوگ 1926 میں نے بتایا، 1923 میں 3 لائنیں تھیں. 1926 تک کوئی کچھ کہتے تھے کہ صرف برجوازی کے پیچھے ہی چلا جائے، کچھ کہتے تھے بالکل نہ چلا جائے، صرف مزدوروں کا انقلاب، وہ لیفٹ ونگ ہو جاتا ہے، وہ رائٹ ونگ اپورچونزم ہو جاتا ہے. اور ماؤ اس میں کہتا ہے کہ نہیں، اپنی سوسائٹی کا انالیسس ہونا چاہیے اور ہماری اپنی پرٹیکولیرٹی اہم ہے. کوئی جنرل تھیریز اہم نہیں ہے، پرٹیکولیرٹی اہم ہے. تو اس پر وہ جو بہت اہم آرٹیکل ہے کلاس انالیسس آف چائنیز سوسائٹی، وہ لکھتا ہے، بتاتا ہے اس میں پیزنٹری کتنی ہے، پیٹی برجوا کے. اچھا، جو خوبصورت بات ہے کہ کلاس کو وہ اکنامک کانسیپٹ کے طور پر نہیں ماؤ دیتا، وہ اس کو ایز اے پولیٹیکل اور آئیڈیولوجیکل کانسیپٹ کے طور پر نہیں دیتا. بتاتا ہے کہ یہ جو درمیانہ طبقہ ہوتا ہے اس کا ڈھل مل کردار ہوتا ہے. یہ جب ابھار ہو تو یہ مزدوروں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جب ابھار نہیں ہوتا تو یہ سرمایہ داروں کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے. تو یعنی بڑے اچھے طریقے سے بتا اس کا کردار کیا ہوگا، اس کا کردار کیا ہوگا، کس سچویشن میں کس کا کردار ہے. تو یہ ہے. پھر یہاں سے جو 1927 میں ان کی شکست شروع ہوتی ہے، نارتھ ورڈ ماؤ چلا جاتا ہے. 1935 میں جنرل سیکریٹری بن جاتا ہے. تو اس دور کی کتابیں ہیں کہ ریڈ بیسز کیسے بنائے جاتے ہیں، گوریلا وارفیئر کیسے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر الٹیمیٹلی جب وہ وار کر رہا ہے تو انقلاب کیسے کریں گے. تو اس پر نیو ڈیموکریسی کا جو کانسیپٹ ہے ماؤ کا، اس پر کتابیں ہیں. تو یہ تھا مختصر سی سمری. ٹھیک ہے. جی 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 جواد صاحب. لیکن اب کا پاکستان لٹل بٹ انڈسٹریلائزڈ ہے، تو کیا یہ 1917 کے رشین امپائر سے مماثلت نہیں رکھتا؟ تو ہم لیننزم کو اگر فالو کریں یہ باتوں والے، اور ماؤزم کی پالیسی شاید آپ کے یہاں اس کامیاب نہیں نظر آ رہی مجھے، جس 1970 میں تھی یا 60 اور دور میں آج کل کے حوالے سے. بالکل صحیح. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، مارکسزم، لیننزم یا ماؤزم یا جو ہم یہ باتیں کرتے ہیں، یہ تاریخ کا علم ہے. ٹھیک ہے نا. یہ رہنمائی دیتا ہے. تو تجزیہ شروع ہوتا ہے وہ آپ کی اپنی کنکریٹ کنڈیشنز کا کنکریٹ انالیسس ہے. جیسے آپ نے اندازے سے بتایا کہ یہ مجھے لگ رہا ہے مماثلت جو ہے 1917 کے روس کے ساتھ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں نام اس حوالے سے اگر غور کیا جائے تو 1917 سے بھی یہ بہت زیادہ مختلف ہے. وہاں اس طرح کی فوج نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. اس کے بارڈر پہ جو ہے کیا اسے کہتے ہیں، وہاں شاید ریلیجن کا اتنا ہولڈ نہ ہوتا ہو. ٹھیک ہے نا. شاید وہاں پر اس طریقے سے ڈیوائیڈڈ نیشنل کویسچن اس قدر شدید نہ ہو. کم از کم رشیا میں نہیں تھا، بعد میں یہ تو شامل ہوئے نا، تاجکستان، ازبکستان اور یہ. تو میرا خیال ہے کہ سملر سچویشن تو کہیں بھی نہیں ہوتی. تو لہٰذا ماؤزم کا جب میں کہتا ہوں تو میں کبھی بھی نہیں کہتا اس وجہ سے کہ وہ چائنا جیسی سچویشن ہے اس لیے ماؤزم ویلڈ ہے. یہ تو فارمولہ ہو جائے گا. فارمولہ نہیں لگانا چاہیے ہمیں. ماؤزم سے مراد سمپل سی بات ہے کنٹرڈکشنز کو سمجھنا.
نالج کہاں سے آتا ہے, ٹھیک ہے, ویئر ڈو آئیڈیاز کم فرام, پریکٹس پریکٹس پریکٹس, انشیکیبل بلیف ان پیپل, ٹھیک ہے. انقلاب آخری مرحلے میں بہرحال زبردستی کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی موٹی موٹی چیزیں جو ہیں ہمیں, جیسے لیننزم سے بھی ہمیں چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ یار بالشوک پارٹی ہوتی ہے, پارٹی بنانی ہوتی ہے, پارٹی آگے بڑھتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب تو یہ ہے, میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ اپنے کام ہمارا ہونا چاہیے, ہمارا اپنا انقلاب ہے, ہماری اپنا سچویشن ہے, وہ پاکستانی انقلاب کی اپنی تھیوری ہوگی, ٹھیک ہے. تو ہم, پارٹی کیا کرتی ہے, پارٹی تجزیہ کرتی ہے, تجزیہ کرنے کے بعد تاریخ سے رہنمائی لیتی ہے اور اس تجزیے کے تھرو لوگوں کو گائیڈ کرتی ہے. تو محض رہنمائی ہے, میں اس سے زیادہ سمجھتا ہوں اگر کوئی, وہ پھر وہ ڈاگمیٹک کام ہو جاتا ہے. دیٹس مائی انڈرسٹینڈنگ. جی دیکھیں, بہت آسان ہے کہ جو پارٹی ہے, مزدور پسند پارٹی جیسے ہے یا این ایس ایف ہے, دہریت اس کا ایجنڈا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بہت ہی آسان, ابھی میں نے کہا ہے کہ جو انارکسٹ تھے وہ دہریت پر زیادہ, پارٹی ایک سب کلاسز کی, سب مذاہب کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بڑی حد تک تمام آؤٹ لکس اس میں شامل ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ مذہب کو ہمارے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. بعض ہم میں سے بھی بعض لوگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں ہر جگہ پر. آپ گاؤں میں بیٹھے ہیں تو آپ نے شروع ادھر سے کر دینا ہے کہ مولوی اصل مسئلہ ہے, تنگ کیتا ہوا. جینوئنلی پرابلم تو ہے, تنگ تو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ تو ہے مزدوروں کے مسئلے, کسانوں کے مسئلے, علم پھیلانا, کانشیسنس پھیلانا, شعور پھیلانا. وہ بار بار ہوگا, یا آپ بحث کریں گے نا تو وہ بار بار آپ کو لے کے آئے گا اس طرف, وہ جی اسلام نافذ ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ نے کہنا ہاں وہ تو ہے, لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا تو یہ پینشن کا ایشو آ گیا ہے, یار یہ بیجوں کا مسئلہ آ گیا, یہ فرٹیلائزرز کا مسئلہ, وہ پھر گھما کے آپ کو لائے گا. تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, وہ الجھائے گا. کمال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم کنکریٹ سچویشن پر رہیں, وہ آپ کو الجھائے گا. آپ کنکریٹ سچویشن پہ, عورتوں کے معاملے میں, بعض مائنورٹیز کے معاملے میں پھر کھڑے ہو جانا چاہیے. لیکن یوزلی آپ کی جو سیاست ہے, کلاس پالیٹکس ہے, اس میں ہم نے اوائڈ کرنا ہوتا ہے. ان کی کوشش ہوتی ہے وہ الجھانا. میں تو ہمیشہ ایسے کرتا ہوں کہ غیر ضروری ڈریگ انہوں نے کرنا ہے اور ہماری حکمت عملی ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارا ایجنڈا یہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے انقلاب کے بعد لوگ مسلمان رہیں گے, ہندو رہیں گے, یہ تو نہیں ہم انہیں کنورٹ کر دیں گے. تو لہٰذا یہ تو ایجنڈا ہی نہیں ہے. البتہ برابری, روشن خیالی, وہ ہمارا مقصد ہے. عورتوں کی برابری, مائنورٹیز کی برابری, اور سب کو رسپیکٹ ہونا, ایکویلٹی, معاشی بھی, سماجی بھی, اور مذہبی آزادی بھی اہم آزادیوں میں سے ہے, ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں ہمارا ایشو نہیں ہے, مجھے تو ایسے لگتا ہے. ہم آتا ہے سامنے, لیکن میں تو بچ کے گزرتا ہوں, کیونکہ اصل بات تو ہم نے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے بارے میں بتانا, گلوبل ویلیو چینز کے بتانا, ایکسپلائٹیشن کیسے ہوتی ہے. لوگ سنتے ہیں, زیادہ تر لوگ سنتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں جو الجھائیں گے, یا ہم خود جا کے پھٹا کر دیتے ہیں بعض دفعہ. جی ٹھیک ہے جی. میرا خیال ہے 15 منٹ کی تمام دوستوں کے لیے بریک ہے, اس میں